رمضان قبول ہو ہر دعا، کامیاب رمضان، کامیاب رمضان، کامیاب رمضان قبول ہو ہر دعا، کامیاب رمضان، کامیاب رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابل شاہ گیلانی۔ میں آپ کو کامیاب رمضان سیزن 6 کی 8ویں نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ روزانہ کی طرح آج بھی ہم نشست لگائے بیٹھے ہیں اور ہم گلدستہ طریقت سے عقیدت کے پھول جمع کرتے ہوئے اپنی جھولیوں میں سمیٹ کر اپنی روحوں کے لیے تسکین جمع کرنے کے لیے یہاں جمع ہو۔ بلا شبہ محبت کے ان قرینوں سے ہم جو سیکھتے ہیں سبحان اللہ، محبت سے ہماری روحیں تازہ ہوتی ہیں، ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ بلا شبہ ہم کوئی رسمن یہاں جمع نہیں ہوتے، نہ میں رسمن بزرگوں کا نام لے رہا ہوں، نہ رسمن ہم 1 گھنٹہ آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، نہ یہ کوئی رسمی گفتگو نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کی جلا کی گفتگو ہے، یہ ہماری روح کی تازگی کی گفتگو ہے، اور اسی نشست سے ہم محبت کے وہ موتی لے کر جاتے ہیں جس سے ہماری دنیا بھی روشن ہوتی ہے، ہماری آخرت بھی روشن ہوتی ہے، ہمارا دل بھی روشن ہوتا ہے اور ہماری بصارت بھی روشن ہوتی ہے۔ روزانہ گلدستہ طریقت کے ایک پھول سے ہم خوشبو لیتے ہیں۔ آج جن بزرگ کی خوشبو سے ہم اپنے آپ کو مہکائیں گے وہ ہیں قطب الارشاد حضرت نبی رضا شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کے حوالے سے آج ڈاکٹر صاحب سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں میاں حضور کے شہزادہ اکبر ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی صاحب۔ میں حضرت کی جانب متوجہ ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور یہ بہت ہی بہترین سلسلہ بھی چل رہا ہے، بلا شبہ ہر عام و خاص اس سے مستفیض ہو رہے ہیں، الحمدللہ۔ اور اس سے پہلے اس انداز میں کام آج تک نہیں ہوا۔ یہ ایک خلا تھی جو آپ پر کرنے جا رہے ہیں اور یہ سعادت آپ کو حاصل ہے ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ اور یہ سعادت مجھے بھی حاصل ہے کہ میں اس کا آپ سے فرمائش کی، آپ نے اس کو اوکے بھی کیا، اور اب ہم روزانہ ایک بزرگ کی مہک سے خوشبو لیتے ہیں۔ تو حضور جیسا کہ پہلے ہم نے آپ کے بعد شیخ محترم کا ذکر کیا، عثمان علی شاہ صاحب کا ذکر کیا، ہم نے شاہ محمد حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کیا، عنایت حسن شاہ صاحب کا ذکر کیا، اور آج ہم نبی رضا شاہ صاحب کی بات کریں گے۔ تو آپ نبی رضا شاہ صاحب کے حوالے سے ارشاد فرمائیے کہ آپ کب اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ کا نام کیسے رکھا گیا، اور کیا آپ کے نام کی بھی کوئی بشارت یا آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کی کوئی بشارت دی گئی؟ ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو کہ جو ہمارے مریدین ہیں، جو ہمارے ساتھ اس روحانی سفر میں قدم بہ قدم شانہ بہ شانہ ہمارے ساتھ ساتھ سورہ قریش کے لشکر میں شامل ہو کر اپنے منزل کی طرف آگے رواں دواں ہیں، اور جو لوگ روحانیت کی جستجو میں، عملیات کی تلاش میں، سلاسل کے ذکر و اذکار اور بالخصوص وہ اعمال کہ جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچے، ان کی اجازتوں کے لیے جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو عشرہ خاص، عشرہ رحمت میں اور اس بابرکت محفل میں کہ جو رحمتوں سے جڑی ہوئی ہے، رحمتوں سے بھرپور ہے، خوش آمدید کہتا ہوں۔ عشرہ رحمت اور ان کا ذکر کہ جن پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اور جو لوگ چاہتے ہیں
کہ وہ اس رحمتوں کے سائے میں ہمارے ساتھ ساتھ رہیں، تو وہ اولیاء کاملین کا ذکر اور پھر ان کے اذکار اور ان کے پڑھے ہوئے وظائف سے استفادہ حاصل کریں، کہ جس طرح ہم ترتیب وار اپنے اولیاء کاملین کا تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ کے سفیروں کا تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ کے دوستوں کا ذکر کر رہے ہیں، آج ہم اللہ کے ولی جن کا ذکر کریں گے ان سے مجھے خاص لگاؤ ہے، سبحان اللہ. مجھے ان سے خاص نسبت حاصل ہے، میرا دلی لگاؤ، میرا جھکاؤ، میرا رنگ، میرا سب کچھ آپ کی طرف منسوب کیا جائے تو کم نہیں. میں ذکر کر رہا ہوں ہمارے خاندان کے ان بزرگ کہ جنہیں اسد جہانگیری کے نام سے پکارا گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کا پورا نام حضرت سید نبی رضا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے. آپ کی ولادت بھی بھیسوڑی شریف ضلع بلرام پور میں آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کی ولادت 1284 ہجری بمطابق 1867 میں آپ کی پیدائش ہوئی. آپ کے والد کا نام حضرت حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. آپ کے 4 بھائی ہیں. سب سے بڑے بھائی جو تھے وہ حضرت نبی رضا شاہ صاحب خود تھے. اس کے بعد آپ کے جو دوسرے بھائی ہیں وہ محمد علی حسن خان، ان کے جو تیسرے بھائی ہیں محمد یوسف خان شہید، آپ شہید ہو گئے تھے. اور آپ کے جو چوتھے بھائی ہیں وہ حضرت عنایت حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جن کا ذکر کل ہوا. اور نبی رضا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی کہ وہ گھرانہ جو افغانستان سے ہجرت کر کر ہندوستان پہنچا، اور یقیناً جب ہجرت ہوئی تو اس میں ان کے ساتھ کچھ کمالات بھی تھے اور کچھ امانتیں بھی تھیں جو ہندوستان کی سرزمین پر پہنچی، کیونکہ یہ وہ گھرانہ کہ جو مخصوص ہے اپنی امانتوں کو لے کر جب وہ ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے. اور ان کے والد محترم کے بارے میں ہے کہ آپ بڑے نیک، متقی، درویش قسم کے آدمی تھے. آپ دکھنے میں ایسے حسین و جمیل، خوبصورت کہ آپ کی نسل اعلیٰ سے اعلیٰ. حضرت نبی رضا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی جسامت ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے آپ کو صحت کی نعمت سے نوازا تھا. آپ کا قد کم و بیش کہتے ہیں کہ 6 فٹ کے برابر تھا، اور آپ ہیلدی، اور آپ کے بارے میں ہے کہ آپ پہلوانی کیا کرتے تھے. آپ کی عمر تو کم ہوئی، لیکن اس کم عمری میں ہی آپ نے ہندوستان میں تہلکہ مچا دیا. آپ ہندوستان میں حضرت عبدالحی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ امانت لے کر پہنچے کہ جس سے پورا ہندوستان روشن ہو گیا. کہ آپ فوج میں جب جاب کیا کرتے تھے تو آپ کسی کام سے کلکتہ تشریف لے گئے، اور کلکتہ میں اپنے ان کے دوست کہ جن کا نام بدیع العالم تھا آپ کے گھر رہا کرتے تھے. وہیں ان کا کھانا پینا اور وہیں ان کا ورزش اور سب ایکسرسائز وہ وہیں کیا کرتے تھے. بدیع العالم جو تھے وہ حضرت عبدالحی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. ایک دن عبدالحی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کلکتہ میں تشریف لائے اور بدیع العالم کے پاس رکے. آپ نے آپ کو دیکھا اور کہا کہ یہ حسین و جمیل، صحت مند، کہ اللہ نے جس کو جسم کو اتنی طاقت دی ہے تو اس کی روحانیت میں کتنی طاقت ہوگی. جب ایک شب گزری، جب صبح ہوئی تو فجر میں عبدالحی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے حجرے سے باہر نکل کے دیکھتے ہیں کہ ایک حجرے میں ایک دھمک کی آوازیں آ رہی ہیں،
ایک جیسے کوئی جھوپڑی ہلتی ہے، پورا مکان ہلتا ہے، اس طریقے سے جنبش کر رہا ہے۔ آپ نے اپنے مرید بدیع العالم سے کہا کہ تمہارے حجرے میں کیا معاملات ہیں؟ فرمایا کہ میرے دوست ہیں جن کا نام نبی رضا شاہ صاحب ہے، وہ ورزش کر رہے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہیں۔ آپ پہلوان تھے، آپ کی جسمانی طاقت کا یہ عالم تھا۔ تو آپ نے جب یہ سنا تو آپ نے اپنے رب سے دعا کی اور حضرت نبی رضا شاہ صاحب کو مانگا۔ اور جب نبی رضا شاہ صاحب کے لیے آپ نے دعا کی اور ان کو مانگا تو پھر کچھ وقت کے بعد اس حجرے سے نبی رضا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ باہر آئے اور سیدھا عبدالحی شاہ صاحب کی بارگاہ میں پہنچے کہ جب آپ کی نظر حضرت عبدالحی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی تو آپ دیوانے ہو گئے، آپ مستانے ہو گئے، آپ اپنی ہر چیز کو بھول گئے، آپ کے چہرے پر نور کو دیکھنے لگے کہ وہ نور کہ جو امانت کا نور تھا، کہ وہ نور جو طریقت کا نور تھا، کہ وہ نور جو ان میں صلاحیت کر گیا تھا کہ وہ خوشبو انہوں نے اپنے جسم میں محسوس کی۔ اور اس کے بعد پھر نبی رضا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ حضرت عبدالحی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ مرید ہوئے، بیعت کی، اور کچھ ٹائم میں حضرت عبدالحی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی تربیت کا آغاز کیا۔ آپ کی تربیت، اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ آپ کی تربیت توجہ کے ذریعے کی گئی، اور اس کے بعد حضرت نبی رضا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ خواب دیکھتے ہیں کہ آپ عبدالحی شاہ صاحب کو اپنی گود میں اٹھا کر ہندوستان لے کر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے جب اپنے شیخ سے یہ بات کہی تو ان کے شیخ نے فرمایا کہ ہمارا سلسلہ، ہماری روحانیت، ہمارا طریقت تم سے ہندوستان میں پھیلے گا۔ سبحان اللہ، یہ تعبیر بتائی۔ یہ تعبیر بتائی۔ اللہ اللہ اکبر۔ آپ نے کم عمری میں، مقصد آپ کی عمر تقریباً کم و بیش 43 ایئرز گزری ہے، 43 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہو گیا تھا صحیح۔ حضرت نبی رضا شاہ صاحب کا۔ لیکن جب آپ کو خلافت و اجازت ہوئی اور آپ کو حضرت عبدالحی شاہ صاحب نے مختلف ریاستیں کروائیں، وہ کم عرصہ تھا، سبحان اللہ۔ اور اس کم عرصے میں ہی عبدالحی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے جو ریاستیں کرائیں اس میں چہل قاب بھی آپ نے 9 دن میں تو 1.25 لاکھ مکمل کیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ آپ نے جب آپ کو خلافت و اجازت ہوئی تو آپ نے سب سے پہلے اپنے ہی بھائی عنایت حسن رحمۃ اللہ علیہ کو مرید کیا اپنا، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ جب اجمیر جایا کرتے تھے تو خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پر آپ مراقب ہو کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ایک شب کا واقعہ کہ آپ ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، حضرت نبی رضا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے روضے پہ بیٹھے اور آپ کو سردی لگ رہی تھی، کانپ رہے تھے۔ آپ کے دل میں یہ خیال گزرا کہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، میرے پاس بھی کوئی کمبل ہوتا، صحیح، کیا کمبل ہوتا کوئی۔ کمبل ہوتا۔ آپ کے دل میں یہ خیال گزرا، ایک شخص آیا کمبل لے کر، سبحان اس نے حضرت نبی رضا شاہ صاحب کو کمبل اڑا دیا۔ جب آپ نے کمبل دیکھا اور ان کو دیکھا، آپ نے کمبل اتار کے رکھ دیا، آپ نے کہا حضور میں کمبل کے لیے نہیں آیا ہوں، میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا میں کمبل کے لیے نہیں آیا۔ میں آپ کا کمبل کے لیے نہیں آیا ہوں۔ پھر آپ کو وہاں سے دولت خواجگان کا خزانہ عطا ہوا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو روحانیت میں ایک نام جس نے کیا، پھر لکھنؤ میں وہ سورج طلوع ہوا۔ سبحان کہتے ہیں پھر خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے پھر آپ لکھنؤ تشریف لائے، سبحان اللہ۔ اور جب آپ لکھنؤ تشریف لائے اس وقت آپ کو کم لوگ جانا کرتے تھے، لیکن جوں جوں وقت گزرتا گیا یہ روشن چراغ اپنی روشنی آب و تاب کے ساتھ پورے ہندوستان میں مہکنے شروع ہو گیا، یہاں تک کہ حضرت حاجی وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ اس وقت دیوا شریف میں حیات تھے۔ آپ اپنے مریدوں کو کہا کرتے تھے مجھے لکھنؤ میں صرف ایک ہی مرد نظر آتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہتے تھے آپ؟
لکھنؤ میں صرف ایک ہی مرد نظر ایک آتا ہی ہے. مرد مجھے نظر آتا ہے اور وہ ہے نبی رضا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو بڑے بزرگوں سے فیض ملا. آپ کی تربیت آپ کے شیخ نے اسی وقت مکمل کر دی تھی کہ جب آپ کی پہلی ان سے ملاقات تھی. سبحان اللہ سبحان یعنی کہ وہ اللہ بیج بو دیا تھا. سبحان اللہ. بیج بو کر کامل درخت ایک ہی دم. ایک ہی دم کر دیا تھا یکلک. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ آپ کی صحبت کا عرصہ بہت کم رہا ہے. صحیح. اور جب آپ لکھنؤ تشریف لائے تو پھر آپ کے جو سینئر خلفاؤں میں سے تھے، جو پہلے خلیفہ تھے، وہ حضرت شیخ عبد الشکور رحمۃ اللہ علیہ، سبحان جن سے اللہ. شکوری سلسلہ پھیلا. صحیح. پنجاب کے اندر شکوری بہت ہیں، وہ انہی کی نسبت سے ہیں. سبحان اللہ اور پھر شاہ محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ. پھر آپ کے حصے میں آئے. اور سبحان نبی رضا شاہ صاحب، آپ شاہ محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا چاہت کی نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے، اور آپ کہتے تھے کہ ہمارے شیخ نے ہمیں جو کچھ عطا کیا، اے حسن ہم نے تمہیں وہ تعلیم کر دیا، ہم نے تمہیں عطا کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور خیر، ایک تو صوفی محمد حسن شاہ صاحب ہیں جن کا ذکر ہم نے کل کیا، یہ مکس نہ ہونا. بالکل، یہ وہی ہیں شاہ محمد حسن، ابھی ایک ہی ہیں شاہ محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ، اچھا جو نبی رضا شاہ صاحب کے سینئر خلفاؤں میں سے ہیں. صحیح. اور وہ عنایت حسن شاہ صاحب عنایت حسن شاہ صاحب بھائی ہیں. نبی رضا شاہ ہاں، صاحب کے. سبحان اللہ. بالکل عنایت حسن شاہ صاحب بھائی ہیں، ان کے بھائی ہیں. ان کے بھائی ہیں. اچھا، حضرت عنایت حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو پیدائش تھی نا، وہ 22 محرم تھی، عنایت حسن شاہ صاحب کی. جو نبی رضا شاہ صاحب کے بھائی ہیں چھوٹے، جو سجادہ بنے تھے ان کے. سبحان اللہ. ان کی پیدائش کیا ہے؟ 22 محرم سن 1302 ہجری. جی، جن کی کل میں پوچھ رہا تھا آپ نے فرمایا تھا. ہاں، لیکن وہ میں نے اب تحریر کر لی. سبحان اللہ. ان کی تاریخ پیدائش عنایت حسن شاہ صاحب کی کیا تھی؟ 22 محرم 1302 ہجری بمطابق 10 نومبر 1884. 1884 میں آپ پیدا ہوئے تھے. کون؟ عنایت حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور 1867 میں پیدا ہوئے تھے نبی رضا شاہ صاحب. 1867 67. 67. اچھا، عنایت حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو وصال ہوا تھا نا، جی. آپ کا وصال ہوا تھا 4 شوال 1360 ہجری میں. 4 شوال 1360 ہجری بمطابق 26 اکتوبر 1941 میں آپ کا وصال ہوا تھا. کس کا؟ جن کا کل ہم نے ذکر کیا تھا، عنایت حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ نبی رضا شاہ صاحب کے بھائی. یہ سجادہ ہیں، سجادہ بھی ہیں، بھائی بھی ہیں. کل ہم نے 2 بزرگوں کا ذکر کیا تھا، آج نبی رضا شاہ صاحب کا ہے. آج نبی رضا، اصل میں حضرت عنایت حسن شاہ صاحب کا کچھ حصہ رہ گیا تھا نا، جو میں آج کور کر رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ جب آپ کا 1941 میں وصال ہوا تھا تو آپ کی نماز جنازہ حضرت شیخ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ کی باقاعدہ یہ وصیت تھی اللہ اکبر اللہ اکبر. کہ آپ اعلیٰ کا حضرت کے جنازہ خلیفہ. اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ جنہوں نے تفسیر نعیمی بھی تفسیر نعیمی بھی لکھی ہے، سبحان آپ اللہ. نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ عنایت حسن شاہ صاحب وہ ہیں جو نبی رضا شاہ صاحب کے 4تھے نمبر کے بھائی ہیں، جو سجادہ بنے تھے. سبحان نبی رضا شاہ صاحب اپنے سب بھائیوں سے محبت رکھتے. آپ کے ایک بھائی محمد یوسف خان شہید ہو گئے تھے آپ. صحیح. ہاں، تو شہادت کا ان کوئی کو واقعہ شہادت کا ملتا ہے؟ درجہ نہیں، واقعہ نہیں ملتا، لیکن آپ شہید ہو گئے تھے. سبحان اللہ. تو حضور عنایت حسن شاہ صاحب، سوری، وہ نبی رضا شاہ صاحب کا آپ نے بتایا کہ بہت ہی کم وقت میں آپ نے اپنا عروج دیکھا، ہاں، اور دین کی خدمت اور روحانیت کی خدمت، سلسلے کی خدمت، طریقت کی خدمت وہ اتنے کم عرصے میں کر گئے. تو وہ فوج میں بھی تھے، اور وہ اس کے بعد آپ نے فوج سے ریٹائرڈ ہو گئے تھے. آپ نے چھوڑ دیا تھا وہ ملازمت، اچھا. کیونکہ جب آپ کو حکم ہوا تھا نا لکھنؤ کا، جی. جب آپ لکھنؤ آئے تھے تو آپ نے لکھنؤ کے اندر تقریباً کم و بیش 5 سے 6 سال گزارے ہوں گے. 5 سے 6 سال میں یہ دھومیں مچائیں. یہ دھومیں مچائیں تھیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ کا وصال ہو گیا تھا، اور جب وصال ہوا تھا تو آدھا ہندوستان رو پڑا تھا. کہ کیا نعمت
ہاں چلی گئی عبدالحی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو زوجہ تھیں جی انہوں نے خواب دیکھا تھا ایک، آپ کی وفات پہ وصال ہوا جب آپ کا، حضرت عبدالحی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ نے خواب میں یہ دیکھا کہ پچھم مغرب کی جانب قیامت برپا ہو گئی ہے، ایک کوہرام مچا ہوا ہے، بنگال میں چٹاگام کے پچھم میں ہندوستان لکھنؤ لگتا ہے، اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا وہاں پہ قیامت برپا ہو گئی؟ اور جب آپ نے اٹھ کے جب خواب بتایا تو آپ نے اسی وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا، نبی رضا شاہ صاحب کو وصال ہو گیا تھا۔ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کس نے پڑھا؟ عبدالحی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور آپ نے کہا کہ آج خان صاحب کامیاب ہو گئے، اللہ یہ تاریخ اکبر، میں الفاظ لکھے ہوئے آپ کی کتابوں میں، آج خان صاحب کامیاب ہو گئے، تو کامیاب ہو خان گئے، صاحب سے مراد نبی رضا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ آپ کو خان صاحب کہا کرتے تھے، کیونکہ سبحان آپ کا حلیہ ایسا تھا جیسے اغوان، پٹھان، صورت، جسم، سبحان اللہ ایسے۔ جی سبحان اللہ حضور، آپ کو نبی رضا شاہ صاحب سے بہت لگاؤ ہے اور بہت ہی آپ محبت بھی کرتے ہیں، انہیں فالو بھی کرتے ہیں، اس کی کوئی خاص کوئی راز ہو تو ارشاد فرمائیے۔ بالکل، ایک دفعہ کا میرا مشاہدہ تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں جنگل میں ہوں جی اور میں بھٹکا ہوا ہوں اللہ اکبر اللہ اور مجھے اکبر کوئی رستہ نہیں دکھ رہا، جگہ 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 مختلف قسم کی روشنی ہے، جگہ جگہ تھوڑی تھوڑی سی روشنی ہے، جیسے گائے گائے کوئی بلب جلتا ہوا نظر آتا ہے، جی ایسے وہ روشنیاں جگہ جگہ جب میں کبھی اس روشنی کے پاس پہنچوں تو مجھے دور سے اس سے زیادہ روشنی نظر آئے، پھر میں ادھر پہنچوں تو مجھے اس سے روشنی نظر آئے، پھر میں دیکھتا ہوں کہ ایک جھوپڑی ہے، اس میں ایک روشن ہو گئی ہے وہ جھوپڑی، تو میں اس جھوپڑی کے پاس چلا گیا اور وہاں پہ کھڑا ہوا، تو وہاں سے ایک شخص نکلا تو کہنے لگا تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ میں نے کہا میں تو بھٹک گیا تھا، ڈھونڈ رہا تھا، مجھے جنگل میں یہی روشنی نظر آئی تو اس لیے میں یہاں پر آیا ہوں میں، تو وہ کہنے لگے رک جاؤ یہیں، اس شخص نے، عام سا شخص تھا کوئی دنیا دار جیسے شخص ہوتا ہے نا، جی جیسے کوئی خادم، اس نے بولا آپ یہیں رک جاؤ، میں رک گیا، وہ اندر گیا اور باہر آیا، اس نے کہا آ جائیں اندر، جیسے دروازہ کھولا میں کیا دیکھتا ہوں، میاں حضور ہیں، سبحان اللہ سبحان نبی اللہ رضا شاہ صاحب ہیں سبحان اور اللہ شاہ محمد عثمان رحمۃ اللہ علیہ ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ اور میاں حضور نبی رضا شاہ صاحب کو کہہ رہے ہیں یہ میرا بڑا فرزند ہے، سبحان اللہ یہ میرا بڑا فرزند بیٹا ہے میرا بڑا، سبحان تو اللہ آپ نے میری طرف دیکھا اور آپ نے ایک قدم آگے بڑھایا، مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، کہا سبحان تم میرے اللہ بھی بیٹے ہو، سبحان اللہ کیا تم میرے بھی بیٹے ہو تم میرے بھی بیٹے ہو، پر آپ نے مجھے سینے سے لگایا، اور جب میری وہ جب میں ہوش میں آیا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا مجھے کوئی دبا رہا ہے، اللہ اکبر اللہ مگر اکبر آپ نے کبھی ایسی کیفیت دیکھی ہوگی نا کہ آپ جب نیند کی حالت میں ہوتے ہیں، جب آپ خواب سے بیداری سے باہر آتے ہیں تو آپ کا ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہوتا، آپ کا پیر نہیں اٹھ رہا ہوتا، لیکن آپ دیکھ رہے ہوتے ہو، سن رہے ہوتے ہو، سب کچھ کر رہے ہوتے ہو، ایک کیفیت ہوتی ہے ایسی، جی جیسے انسان پیرالائز ہوتا ہے، اس قسم کی کیفیت سلیپنگ ہوتی ہے، پیرالائز ٹائپ ٹھیک ٹھیک ہے نا، تو اس وقت میں بیٹھا ہوا تھا اور یہ کیفیت تھی کہ مجھے کسی نے دبوچا ہوا ہے اور مجھے ایک فیل اور ایک خوشبو سے محسوس ہو رہی ہے، سبحان اللہ اور پھر جب میں اپنے مرشد کی بارگاہ میں گیا، میں نے اپنے مرشد سے کہا کہ حضور میں نے ایسا دیکھا، پھر مجھے 24 تاریخ عطا کی گئی سبحان اللہ سبحان اللہ اور کہا اب اپنا رخ اس جانب رکھو، اور پھر جس دن سے مجھے 24 تاریخ عطا ہوئی اور الحمدللہ وہ دن سے لے کے آج تک کوئی ناغہ نہیں ہوا، سبحان اللہ اور سبحان بڑی اللہ برکتیں آپ کے در سے مجھے ملی، بڑا فیض آپ کے در سے ملا، آپ کے در سے مجھے ایک چیز اور عطا ہوئی تھی سبحان اللہ خصوصی، حضرت نبی رضا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے در سے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت اور ایک دعائی کلمات ہے، جب میں نے وہ دیکھا اس پہ لکھا ہوا تھا اعوذ نفسی باللہ العلی العظیم، صحیح
مجھے یہ یاد ہو گیا. اب میں نے اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیا پورے قرآن میں، مجھے نہیں ملا. میں بڑا پریشان. میں اپنے مرشد کی بارگاہ میں گیا، میں نے کہا یہ بتائیں کہ یہ کیا ہے یہ؟ تو ہنسنے لگے. تو کہنے لگے تم پہنچ گئے یہاں تک. میں نے کہا نہیں مجھے پتہ ہی نہیں، آپ بتائیں. سبحان اللہ. تو کہنے لگے تم ہفت ہیکل پڑھا کرو. سبحان اللہ. کیا؟ ہفت ہیکل. جب میں نے ہفت ہیکل کھولا تو سب سے پہلے یہی لکھا ہوا تھا اعوذ نفس باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ. وہ مجھے حضرت نبی رضا شاہ صاحب کی بارگاہ سے عطا ہوا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں باقاعدہ طور پر آپ نے مجھے تعلیم کی تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت نبی رضا شاہ صاحب سے مجھے بڑا لگاؤ رہا ہے. مطلب یہ 2 چیزیں آپ کو عطا ہوئیں اور آپ نے پھر اس پر ریاضت بھی اس پہ کی. ریاضت کا حکم ہوا باقاعدہ طور پر. سبحان اللہ. اچھا جب وہ ہوا نا تو ہم نے کہا کہ صرف اعوذ نفس باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے یا پورا ہفت ہیکل پڑھنا ہے؟ کہہ رہے ہیں پورا پڑھو. سبحان اللہ. کیا؟ پورا پڑھو. ہاں. تو 49 مرتبہ مجھ سے پڑھوایا گیا تھا. صحیح. اچھا اب مزے کی بات، اس ہفت ہیکل کے اندر پہلا ہیکل آیت الکرسی ہے، صحیح. اور اس کا تیسرا جو ہیکل تھا نا وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. سبحان اللہ. سورہ بقرہ کی آخری آیت. تو میں نے کہا اب ایک بات بتائیں، اگر میں یہ کرتا ہوں تو اس پہ میری یہ والا بھی ریاضت پوری ہو جائے گی؟ سبحان اللہ. کہہ رہے ہو جائے گی، لیکن پھر بھی یہ کرو، اس کے بعد یہ کرنا. 49 مرتبہ 49 روز تک ہفت ہیکل پڑھوایا. سبحان اللہ. سبحان ٹھیک ہے. اللہ. اس کے بعد پھر 360 مرتبہ ایک ہیکل پڑھوایا. ایک ہیکل 300. 60 مرتبہ پڑھایا. پھر دوسرا ہیکل 360 مرتبہ پڑھوایا. پھر تیسرا ہیکل 360 مرتبہ پڑھوایا. یومیہ 360 مرتبہ. ہاں مطلب سارے 7 ایک ساتھ نہیں، صرف ایک ہیکل. مطلب یومیہ 300. یومیہ نہیں، یومیہ نہیں، ایک پورے دنوں کی تعداد مکمل کر کے. صحیح. یہ ایک سال میں پورا ہوتا ہے، 360 دنوں میں اللہ. ایک ہیکل. سبحان اللہ. سبحان تو اللہ. 7 سال میں یہ عمل جا کے پورا ہوا تھا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. مطلب لوگ 40 دن میں بولتے ہیں، بے شک. وہاں ہمارا ہفت ہیکل کا عمل 7 سال میں پورا ہو رہا ہے. وہی ہے ان اللہ مع صابرین. اللہ صبر لیکن کرنے پھر والوں کے اس میں ساتھ اور ہے. اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. سبحان اللہ. سبحان یہ ہم نے ہفت ہیکل کے پورے نصاب ادا کیے تھے. صبر اور کے ہفت ساتھ. ہیکل کے بارے میں یہ ہے کہ جو شخص ہفت ہیکل ایک مرتبہ پڑھ لے خالی، کیا ایک مرتبہ پڑھ وہ لے. 1 سال کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کیا؟ تو 1 سال کے لیے محفوظ ہو جاتا محفوظ ہو جاتا ہے. ہے. ہفت ہیکل. ہفت ہیکل ایسی زبردست دعائیں ہیں یہ. سبحان اللہ. تو اس حوالے سے کچھ مختصراً تعلیم فرمائیں گے؟ نہیں، یہ ہفت ہیکل تو پڑھنا چاہیے، ہر مرید کو پڑھنا چاہیے کم از کم ایک بار. اور اس کا اثر جو میں نے دیکھا ہے نا وہ ہے جی. ظہر کے بعد، ظہر کے بعد ظہر سے. کی نماز کے بعد. ظہر کے بعد سے اثر تک. ہاں اس دوران صحیح. بڑا کمال کا اثر ہے. ایک مرتبہ پڑھ لے بندہ، روزانہ پڑھے، زندگی بھر کے لیے کافی ہے اس کے لیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا اس میں مزے کی بات بتاؤں کہ جب میں نے یہ عمل کیا تھا اور جب میں سورہ توبہ کی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت پر آیا تھا، اس میں جنات بہت حاضر ہوتے ہیں. جنات بہت حاضر ہوتے ہیں. جنات بہت تنگ و پریشان کرتے ہیں اس میں، اور خاص کر شریر جنات بہت تنگ کرتے ہیں اس میں. مطلب وہ آ کر خوف پیدا کر رہے ہوتے ہیں. خوف پیدا کر رہے ہوتے ہیں، آپ سے کھیل رہے ہوتے ہیں، آپ کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں. یہ کام ہے نصاب ادا کرنے والوں کے لیے، ایسا ہے نا؟ میں ابھی لوگوں کی بات نہیں کر رہا، جی جی. میں بھی اپنی بات کر رہا ہوں کہ جب میں ادا کر رہا تھا تو اس میں ان جناتوں نے بہت تنگ پریشان کیا تھا، اور کرتے ہیں. عام پڑھنے والوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، لیکن جب وہ اس کے نصاب پہ پہنچیں گے نا تو ان کو پہلے ہی آگاہی دی جا رہی ہے کہ اس میں جنات بہت زیادہ ہے.
صحیح، مطلب جتنا بڑا رتبہ ہے اتنا بڑا آزمائش سے گزرنا ہے، اور شیطان اس میں رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ شیطان رکاوٹیں ڈالتا ہے اس میں بتا رہا ہوں نا، ہفت ہیکل ایسا ہے کہ جب میں کرتا تھا شاہ صاحب، جب رات آتی تھی نا، مغرب جی، سورج غروب ہوتا تھا، ہمارے پیر کانپتے تھے، وجہ؟ اور پیر کانپتے تھے، اور یہ ہمیں لگتا تھا کہ ہماری صبح ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن پھر صبح ہو جایا کرتی تھی۔ مطلب وہ چیز، وہ مشاہدات ایسے ہوتے ہیں؟ مشاہدات ہوتے تھے، بیٹھتے آنکھوں سے رونما ہوتے تھے، سامنے آتے تھے، جہاں ہلکی سی غلطی ہوئی، جہاں آنکھ لگی وہیں زندگی بھر کے لیے آنکھ لگ گئی، ہمیشہ کے لیے۔ ہفت ہیکل کا عمل، ہفت ہیکل کا نصاب ہر بندے کے لیے نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر میں یوں کہوں کہ اس وقت جناتوں کی جو 7 سلطنتیں ہیں نا، 7 سلطنت جو نا اسی کے تابع ہیں، ہفت ہیکل کے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ 7 ہیں ہیکل۔ ہر ایک ہیکل جب مکمل ہوتا ہے تو پورے سلطنت کی کنجی اس کو دی جاتی ہے۔ 7 سال جناتوں میں بسر کیا ہے میں نے۔ سبحان اللہ۔ یہ پوت پالنے سے پہلے یا در بات کا، صحیح، مطلب شادی کے بعد آپ نے شادی کے بعد۔ صحیح۔ تو یہ ہفت ہیکل آپ کو عطا ہوئے ہیں نبی رضا شاہ صاحب نبی سے، رضا شاہ، اور عام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ روزانہ ظہر سے عصر کے درمیان یہ پڑھ لیا ایک کریں۔ مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اور اس میں جناتوں کی تعداد اتنی ہے کہ جتنی آپ کی نظر اٹھتی ہے نا، جناتوں کی تعداد ہوتی ہے۔ مطلب نظر اچھا، کھل جاتی ہے؟ نظر بالکل۔ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ان کو آپ نے اپنی مرضی سے نہیں بلایا، اچھا، آپ ان کو اپنی مرضی سے نہیں پال رہے، مرضی سے جو پالے نا وہ سب چھوڑے، اچھا، اور جب اپنی مرضی سے وہ معاملات ہوئے اس ہفت ہیکل میں، جی، اس نے اپنی اصل جگہ بنائی۔ یہی تو تھے کہ آج بھی الحمدللہ ہمارے پیر بھائی موجود ہیں جو میرے ساتھ وقت گزارا، جن لوگوں نے میرا وہ وقت دیکھا کہ ہم کبھی شربت بھروا رہے ہیں، جی، کبھی کیپسول بھروا رہے ہیں، کبھی صفائیاں کروا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں۔ آج بھی ارشاد بھائی موجود ہیں۔ صحیح، مطلب جنات سے بھروا رہے ہیں؟ اپنی مرضی سے سب آتے تھے بھائی۔ ایک ہوتا ہے آپ نے کسی کو تسخیر کرنا، کسی کو بلانا، مسخر کرنا، نوکر بنانا، وہ کبھی بھی آپ کو دھوکہ دے دے گا۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ کی روحانیت سے مانوس ہو کر وہ آپ کے خادمین بنے۔ صحیح، کمال کیا ہے؟ وہ خود آئیں، خود غلامی کریں۔ خود غلامی کریں۔ ایسا تو آخری دم تک بزرگوں کے ساتھ رہا ہے، ان کی شادی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سب کچھ ہے، صحیح، لیکن ابتدائی وقت میں ہم نے کہا آؤ دکھاؤ کون ہے، اس نے بولا آؤں، چلا میں تجھے دکھاتا ہوں میں کون ہے۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ تو ہفت ہیکل کا جو عمل ہے نا، بڑا کمال کا عمل رہا ہے یہ، اور خاص کر اور جب میں اس پہ تھا، اس پہ ہفت ہیکل پہ، ہفت ہیکل میں، اس پہ جب سورہ بقرہ کا آخری جو 2 رکوع ہے، جی، جی، اعوذ نفس باللہ العلی العظیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون پر، اس میں جو مشاہدات ہوتے ہیں نا، اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو پورے سلطنتوں کی سیر کروائی جاتی ہے اس کے نصاب میں۔ اب 1 سال تک کون اپنے آپ کو قید کرے گا؟ صحیح، تو یہ معاملات ہیں، اور اس کی اجازت ہمیں حضرت نبی رضا شاہ صاحب کے در سے اور پھر مرشد کامل کے سینے سے ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ نبی رضا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بھی بڑی ریاضتیں تھی۔
جی ریاضت پر ہی آ رہا تھا، اور آپ کا ریاضتوں میں سب سے زیادہ جو آپ پسند کیا کرتے تھے وہ کیا تھا، کہ جو بڑے شوق سے اور نے بڑی محنت کی؟ چہل کاف، یہاں بھی چہل کا؟ یہاں بھی چہل کاف۔ سبحان اللہ۔ چہل کاف آپ نے کثرت سے پڑھی ہے، اور آپ کے بارے میں کہ آپ طے کا روزہ رکھتے تھے، یعنی کہ 3 دن بعد افطار کرتے تھے آپ۔ صحیح۔ مطلب جب افطار کا وقت آتا، آپ صرف نمک رکھتے، اپنی زبان پہ کھولتے، جو سنت طریقہ ہے، کیا صرف زبان۔ زبان پہ رکھ کے کھولتے، اور پھر آپ اسی حالت میں رہتے، اور جب افطار کا وقت، جب روزہ رکھنے کا وقت آتا، آپ شہد چکھتے اور شہد چکھتے اور نیت کر لیتے۔ تو یہ 3 دن کا آپ روزہ افطار کرتے تھے، یہ آپ کا معمول تھا طے کے روزے۔ مطلب ہمارا جو ہوتا نا کہ جب افطار آئی تو جب تک دسترخوان نہیں لگا تو جی ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارا روزہ تھا، اور اس دسترخوان میں ہمیں سارے لوازمات چاہیے۔ جی وہاں پہ روزہ ایسا نہیں تھا، وہاں پہ اللہ اکبر اذان کی آواز آئی، مغرب کی، آپ نے صرف ایسے لیا اور سنت ادا کی روزہ کھولنے کی، اور پھر بھوکے پیاسے رہے، اور پھر آخری جو تیسرا دن ہوتا تھا نا، اس میں آپ افطار کرتے تھے، اور آپ اس میں سب سے زیادہ کثرت سے سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چہل کہف، سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں، آپ سورہ توبہ نہیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں صحیح۔ آپ جو کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ حضور، مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو سلسلے میں جس بزرگ کا ذکر ہم کر رہے ہوتے ہیں تو چہل کاف وہاں پر ہمیں لازمی دکھ رہی ہوتی ہے۔ کیونکہ ہمارے بزرگوں نے اس پہ ریاستیں کی ہیں، اس پہ کمال حاصل کیا ہے، صاحب دعوات ہیں۔ یہ اس لیے شجروں میں رکھا جاتا ہے تاکہ جو عام مریدین ہوتے ہیں نا، وہ کم وقت میں زیادہ فائدہ اٹھا لیں، فیض اٹھا لیں، سبحان اللہ۔ اس لیے اس میں ایک اسم اور ہے، وہ ہمارے نبی رضا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت کثرت سے پڑھتے تھے، وہ تھا المحیط عالم رب شہید و حسیب فعال خلاق خالق الباری المصور۔ یہ بھی ہمارے شجرے میں لکھا ہوا ہے، مجھے یہ بھی عطا ہوا تھا، میں نے اس کا بھی عمل کیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ المحیط عالم رب شہید حسیب فعال خلاق خالق الباری المصور، 10 اسم ہیں یہ، اور صحیح۔ اسی ترتیب سے پڑھے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے شجرے میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ طور پر۔ آج میں اپنے مریدوں کو سب سے زیادہ یہی اسم پڑھنے کو دیتا ہوں، صحیح۔ کیونکہ میرے معمول میں بھی ہیں۔ معمولات مشائخ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو سلسلے کے تعلیم کردہ ذکر و وظائف ہیں۔ اذکار ہوں، وظائف ہوں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، وظائف کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ وظائف جو نا، بندہ اتنا پڑھے جتنا اس کو کنٹینیو رکھ سکتا ہے۔ اچھا، جتنا مداومت کر سکتا ہے۔ جتنا مدامت رکھ سکتا ہے، جتنا پڑھ سکتا ہے اتنا پڑھے، کیونکہ بعض لوگ جو نا، اب وظیفہ لیا، پڑھا، ترک کر دیا، پھر لیا، پھر پڑھا، پھر ترک کر دیا، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے، حضور نے منع فرمایا ہے۔ کیسا کرنا چاہیے؟ مطلب اگر آپ کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو کم از کم اس کی مدامت میں اپنے پاس 1 مرتبہ 3 مرتبہ اس کو رکھیں، بالکل ترک نہ کریں۔ ہاں، اگر بیماری کی وجہ سے، بیماری کی شدت میں آپ کے ذہن سے اگر نکل جائے تو کوئی قباحت نہیں ہے، آپ بیماری کی نوعیت کی وجہ سے آپ نہیں پڑھ پائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو کم از کم 3 دن، کیا 3 دن ایسے نہیں گزرنے چاہیے آپ کے کہ جس میں آپ نے کچھ نہ پڑھا۔ اگر 3 دن آپ کے گزر گئے ایسے کہ جس میں آپ نے کچھ نہیں پڑھا، تو وہاں سے معاملات خراب ہونے لگتے ہیں اختیار کے ساتھ۔ مطلب اختیار یہ تھا کہ آپ کو تھا، آپ پڑھ لیں، آپ نے نہیں پڑھا۔ صحیح، ایک تو یہ نہیں کہ بندہ 3 دن سے بے ہوش پڑا ہوا ہے، صحیح۔ اس کو تو ہوش ہی نہیں ہے کچھ، جی، اس کے لیے یہ قاعدہ قانون نہیں آتا۔ کس کے لیے آتا ہے؟ جو اختیار کے ساتھ خود جان بوجھ کر چھوڑے۔ ترک کرتا ہے، اس کے لیے پھر وبائیں بلائیں شروع ہو جاتی ہیں پھر اس کے لیے۔
مصیبت شروع ہو جاتی ہے۔ تو حضور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو آپ سے سنتے ہیں اور ایک ذکر کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، اور اتنے وظائف کر چکے ہیں کہ اگر وہ صبح سے شروع ہو شام تک بس وظائف ہی چلتے رہیں اور کوئی دنیا کا کام نہ ہو، تو ایسے میں وہ کیا کریں؟ ایسے میں جب بھی کچھ پڑھے نا تو اجازت کے ساتھ کریں۔ اجازت اس کو سلب کرتی ہے۔ اس کو مطلب اب جس سے مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس نے کثرت سے کوئی چیز پڑھی لیکن اس نے اجازت کے ساتھ پڑھی، اب اس نے اس کو ترک کر دیا۔ مداوت میں کبھی یاد آتا ہے پڑھ لیتا ہے، کبھی نہیں پڑھتا، لیکن اگر وہ صاحب اجازت سے لے کے پڑھتا ہے نا تو پھر وہ لوٹ جاتی ہے۔ اس نے جو پڑھا نا اس کے شیخ کے پاس لوٹ گئی، اچھا، تو اس کے اوپر نگیٹو اثرات نہیں پڑتے، اور جیسے دوبارہ اس نے مداومت سٹارٹ کی، تو وہ منتقل ہو جاتی ہے، دوبارہ ہاتھ میں آ گئی۔ منتقل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اسی کو تو کہتے ہیں توجہ منتقلہ، توجہ اصلاحی، توجہ اتحادی۔ سبحان اللہ، یہ سبحان اسی اللہ، کے گرد سارا کچھ گھوم رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، شیخ اپنے مرید پہ سب سے پہلے توجہ اصلاحی کرتا ہے، صحیح، اس کی اصلاح کرتا ہے، اس کے بعد پھر منتقل کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بس یہ معاملات کیفے چلتے رہتے ہیں۔ تو نبی رضا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ ابو العلائی نسبت سے جی، اور ہمارے خاندان قادریہ کے بڑے با کمال اور با کرامت بزرگ گزرے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کی سبحان اللہ، کرامتیں تو اتنی ہیں اتنے کم عرصے میں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک دفعہ آپ کا واقعہ ہے کہ آپ کے پاس دیہاتی لوگ آ گئے، کہنے لگے حضور ہم آپ کے بازو میں ہی ہیں، ہماری گائیں بھینسیں جو ہیں نا انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ صحیح، کھانا پینا چھوڑ دیا، کھانا پینا چھوڑ دیا، تو آپ نے فرمایا کب سے نہیں کھا رہی؟ کہا اس کی صحت بھی گر گئی ہے، کافی عرصہ ہو گیا، ہفتے بھر سے زیادہ ہو گیا۔ تو آپ کے پاس گڑ رکھا ہوا تھا، کیا؟ گڑ، آپ نے گڑ کی ڈلی اٹھائی، اس پہ پھونکا، پھونک کے دیا جاؤ اس جانور کو کھلا دو۔ اس کے بعد جانور نے جو کھانا شروع کیا ماشاءاللہ ہیلدی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ عام سی باتیں تھیں جو روزانہ ہوتے تھے معاملات۔ سبحان اللہ۔ جب آپ نے وہ ذکر و اذکار سٹارٹ کیا تھا تو آپ نے پہلوانی بھی پھر چھوڑ دی تھی؟ آپ نے پہلوانی بھی ترک کر دی تھی پھر۔ تو آپ کا اتنی جلدی خیر انتقال تو خیر وہ قضاء الہی ہے، بے شک تو وہ کوئی ایسا آپ کا معاملہ سبب تھا، وہ تو خیر اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ آزمائشیں، لوگ اتنا ذکر و اذکار کرتے ہیں پھر جادو ہو جاتا ہے، پھر یہ معاملات ہو جاتے ہیں، پھر یہ ہو جاتا ہے، کیوں ہوتا ہے یہ؟ جی، حضرت نبی رضا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ آپ نے جب 9 دن میں چہل کاف 1.25 مکمل کی تھی تو صحیح، آپ کا گلے کا انفیکشن ہو گیا تھا آپ کو، صحیح، اور وہ کینسر کی صورت اختیار کر گیا تھا، اور پھر اسی صورت میں آپ کا وصال ہوا تھا۔ میاں حضور فرماتے ہیں صحیح، ہاں آپ پھر علیل ہو گئے تھے۔ مطلب وہی بات ہے کہ اللہ کی جو مصلحتیں ہیں وہ عام آدمی تو نہیں نہیں جانتا، جان سکتا۔ لیکن یہ ہے کہ وہ اللہ ہی جانے کے کیا معاملات ہیں، لیکن انہوں نے جو برکتیں لٹائی ہیں وہ ہاں آج تک مہکتی خوشبوؤں کی طرح ہمارے درمیان موجود ہیں، درمیان کہ ان موجود کی ہے۔ مہک سے، ان کے ذکر کی مہک سے آج ہم مہک جاتے ہیں۔ الحمدللہ اور وہ الحمدللہ۔ آپ حضور ہر مہینے ایک محفل سجاتے ہیں حضرت کی یاد میں، ہم، تو وہ آپ کو عطا ہوئی تھی میاں حضور سے، ہم، تو وہ اس کی برکتیں آپ نے کیا دیکھی، اور آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں 24 تاریخ کو ان کو کیا برکتیں ملتی ہیں؟ بالکل بالکل بالکل۔ نبی رضا شاہ صاحب کی محفل کا اہتمام جب سے میں نے شروع کیا الحمدللہ اس میں نے دیکھا، اور باقاعدہ طور پر خود اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ وہ لوگ کہ جو عصبی امراض میں مبتلا تھے، صحیح، کہ وہ لوگ کہ جادو کے امراض میں مبتلا تھے،
صحیح ارے ہاں، ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، مجھے یاد دلانا، میں وہ آپ کو بتاؤں گا. صحیح یہ جادو کے نام سے یاد آ گیا ایک واقعہ. تو جو لوگ جس نیت سے اس محفل میں شریک ہوتے ہیں نا، جی اس کی برکت سے اللہ رب العزت ان پر اتنی آسانیاں کرتا ہے کہ ان کے لیے راہیں کھول دیتا ہے. سبحان اللہ اور نبی سبحان رضا اللہ شاہ صاحب کے بارے میں یہ کہ جو شخص نبی رضا شاہ صاحب کی جو محفل ہوتی ہے اس میں شرکت کرتا ہے اور ذکر و اذکار کرتا ہے اور آپ کے اوپر توجہ رکھتا ہے آپ کی نظر پہ، سبحان تو اس اللہ کو خصوصی فیضان حاصل ہوتا ہے، اس کا سبحان خصوصی فیضان حاصل ہوتا ہے، اللہ خصوصی فیض اس کو ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جادو کا کیا ارشاد فرما رہے تھے؟ ہاں، 24 تاریخ کی ہی محفل تھی. سبحان اللہ ٹھیک ہے، تو یہ بات بتا رہا ہوں سن آپ کو 2010 کی 2010 2010 کی بات بتا رہا ہوں. تو محفل ہوتی تھی، تو اس میں لوگ آتے تھے، اس میں عام لوگ بھی آتے تھے، میرے مرید بھی ہوتے تھے، شاگرد بھی ہوتے تھے اور کئی لوگ بھی آتے تھے. تو جب ذکر و اذکار ختم ہو گیا، محفل ختم ہو گئی، تو 3-4 لوگ تھے، وہ اٹھ کے میرے قریب آ گئے، مجھ سے کہنے کہ حضرت آپ ہمیں تھوڑا سا وقت دیں. میں نے کہا ہاں بولیں. تو جو ان کو لے کر آئے تھے نا، ان کے مہمان تھے، رشتے دار، وہ آئے تھے ڈھاکہ سے. صحیح کہاں سے؟ بنگلہ ڈھاکہ دیش سے آئے ہوئے تھے، جی 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 وہاں سے آئے ہوئے تھے وہ. تو ان کو جانا پہلے تھا لیکن وہ رکے میری وجہ سے. اچھا تو انہوں نے کہا کہ میری وائف کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ تقریباً کم و بیش 20 سال سے معاملہ ہے، 19-20 سال سے انہوں نے مجھے ٹائم پیریڈ بتایا کہ اس کے ساتھ یہ معاملات ہیں. معاملات کیا تھے اس کے ساتھ، عورت کے ساتھ؟ کہ اس کے جسم پر کٹ پڑتے اور خون رستا، اللہ اور خون اتنی شدت سے رستا کہ بعد میں وہ اتنے لاغر ہو جاتی، اتنے کمزور ہو جاتی کہ موت کے قریب آ جاتی. لیکن وہ کام شروع ہوتا 25 تاریخ سے 30 تاریخ کے درمیان، صرف 5 دنوں میں ہوتا، اور پورے 25 دن وہ بالکل چاق و چوبند صحت و مند رہتی. چاند کی 25 ہاں، صحیح مطلب شروع کی تاریخوں میں وہ بالکل، نارمل رہتا وہ مجھے بتا رہے کہ میری وائف شروع کی تاریخوں میں بالکل رہتا، لیکن آخری کے جو 5 دن آتے ہیں نا، 5-4 دن جو آتے ہیں، جی جی اس میں اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے، اور اس کا علاج ہم نے جہاں بھر سے کرا لیا، دنیا بھر سے کرا لیا، کوئی آج تک اس کو نہ سمجھ سکا، نہ اس کا کوئی علاج ممکن ہو سکا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں نے کہا جب لوگوں سے نہیں ہوا، 20 سال میں نہیں ہوا، تو مجھ سے کیسے ہو جائے گا؟ میں نے اس بلا کو اتارے، ہٹایا اپنے پاس سے کہ یہ میرے پاس سے ہٹے. سبحان میں اللہ نے کہا جب ان سے نہیں ہوا تو مجھ سے کیسے ہو جائے گا؟ کہا یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے، ہماری رکنے کی ایک وجہ ہے. میں نے کہا کیا؟ کہہ رہے ہم تیاری کر رہے تھے واپس لوٹنے کی، کچھ خریداری، اور اس وقت جب ہم ایک بازار میں تھے تو ایک فقیر آیا. سبحان اللہ اس فقیر نے ہم سے پیسے مانگے، تو میری بیوی نے اس کو پیسے دے دیے، اور اس نے میری بیوی کو دیکھا، مجھے دیکھا، اور کہا کہ اس سے پہلے کہ خون جاری ہو، کیا؟ اس سے پہلے کہ خون جاری ہو تو حکیم صاحب کے پاس چلا جا. صحیح اس نے کہا کون حکیم صاحب؟ اب جبکہ اس نے، اس کو نہیں معلوم کہ خون جاری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے. صحیح تو انہوں نے کہا تو حکیم صاحب کے پاس چلا جا، بفر زون. اس نے کہا بفر زون کہاں؟ اس نے پورا اس کو پورا دکھایا، پورا نقشہ بتایا اس کو. اب اس نے کہا جب یہ ہمیں ہو گیا نا، تو اب ہمیں یقین ہو گیا کہ ہمارے لیے کچھ اب ہو سکتا ہے. اس لیے ہم ڈھونڈتے 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 ڈھونڈتے، ہماری جانے کی فلائٹ تھی، ہم نے کینسل کر دی، ہم نے آگے بڑھا دی کہ جب تک ہم حکیم صاحب سے نہیں ملیں گے، حکیم صاحب کون ہے، ہم نہیں جائیں گے. کہہ رہے پھر ان کے رشتے داروں نے مل کے جگہ ڈھونڈی، اور جگہ ڈھونڈی تو پھر میرے پاس 24 کو آئے، اور اس کے بعد پھر میں نے کہا اچھا ایک کام کرو، اب تم لوگ ایسے ٹلنے والے تو ہو نہیں، سبحان اللہ لاؤ اس کو. دوسرے دن میں نے اس کو بلایا، اب وقت تھا وہ چیز جاری ہونے کا. اچھا 25 تاریخ تھی نا دوسرے دن. صحیح
24 کو محفل تھی. اوہ سبحان اللہ تو سبحان میں نے اس کو کہا کہ میں نے کہا کل میں بیٹھوں گا دواخانے پہ. اس وقت میں 2 ٹائم بیٹھتا تھا, صبح اور شام. صحیح. کیا؟ صبح اور شام 2 ٹائم ہاں, بیٹھتے میں تھے. نے کہا آپ اس کو پہلے حصے میں لے کر آ جانا صبح کے ٹائم پر. اس وقت میرے پاس اتنے پیشنٹ ہوتے نہیں تھے, تو وہ اس کو میرے پاس لے کر آ گئے. اس کو اب بیوی جب آگے بیٹھی تو پہلے تو بالکل نارمل تھی. میں نے اس سے پوچھا کہ ہاں کیا ہوا, کیا ہوتا ہے. تو اس کے شوہر اس کو بتانے لگا کہ سب سے پہلے ہوا یہ تھا کہ اس کو نا خارش شروع ہوئی جسم میں. صحیح. ابتدائی وقت بتا رہا ہے اس کی. جی. اور کہنے لگا کہ خارش اس شدت کی ہوتی تھی کہ جیسے گوشت نکال دیں, چمڑی ادھیڑ دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہاں تک کہ وہ ناخن تک انہوں نے اس کے کاٹ کے نا اس پہ کچھ باندھی ہوئی تھی پٹیاں. وہ کہتے تھے ہم پٹیاں باندھ دیتے تھے اس کے ہاتھوں میں نا جب خارش ہوتی تھی, اس کی کہیں زخمی نہ ہو, خون نہ نکلے. لیکن یہ اپنے کنٹرول میں نہیں آتی تھی. اور یہ ہوتا کب تھا؟ صرف 5 دنوں میں. 5 دنوں میں ایسا ہوتا تھا. ہاں. اور جب اس کے ہاتھوں میں ہم نے پٹیاں باندھی, سب کچھ کر دیا, اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ جسم پہ نا نشان پڑے ہوتے تھے جیسے کسی نے کاٹا ہے. دانت کے کاٹیں کا نشان ہوتا ہے نا, جی جی. ایسے نشان پڑے ہوتے تھے جگہ جگہ جگہ. اور جسم زخمی ہوتا تھا اس کا. صحیح. تو کہنے لگے ہم جس کے پاس بھی جاتے تھے علاج کے لیے 3 دن کے بعد ہمیں وہ شخص نہیں ملتا تھا, وہ چھوڑ دیتا تھا ہمارا کام. اچھا, مطلب وہ اور اس میں سے کم و بیش وہ بتاتا ہے کہ 3 سے 4 جو عامل تھے نا, جی جو کام کرنے والے تھے وہیں بنگلہ دیش میں ہی, اس جگہ کا بھی نام انہوں نے بتایا کہ وہ آئے تھے, سیور نام تھا جگہ یا سوار نام تھا جگہ کا. صحیح. اور وہاں پہ ایک گاؤں تھا, اس کا نام تھا بنگوار یا بنگوا, ایسے کوئی نام بتایا تھا. صحیح. وہاں پہ بتاتے ہیں کہ ایک عامل تھا, 3 دن کے اندر اندر اس کی لاش ملی تھی, اور اس پہ قلب پہ نا, دل پہ اس پہ نشان پڑا ہوا تھا. 2 سے 3 عاملوں کو اس شیطان نے مارا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ابھی ہم بات کر رہے ہیں خالی نا اس سے. صحیح ہے. اب ہوا یہ, میرے ساتھ اس وقت سیران بھی موجود تھا, اور ابھی بھی وہ لوگ میرے پاس موجود ہیں. عبید ہے, مقصود بھائی آتے تھے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, آمین. وہ لوگ وہاں موجود تھے. تو اچھا, مقصود بھائی کی عادت تھوڑی سی تھی ہنسی مذاق کرنے کی, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. وہ دیکھ رہے نا, اچھا وہ ان کو بھی تھوڑا سا نا خوف طاری ہو گیا جب وہ باتیں بتا رہا تھا اپنے. ہوا یہ بھی میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے کہا اچھا ایک کام کرو, لیمو لے کر آؤ. اس کے جو رشتے دار تھا نا اس کو, اب وہ لیمو لے کر آیا, لیمو کٹے ہوئے, کہہ رہے میں تو ثابت لایا ہوں. اب اس سے جو سامان میں نے اس وقت منگایا وہ کٹا ہوا نکلا. اس کے بعد جب میں بیٹھا, اور اس کے بعد میرے نا یہاں پہ کٹ کا نشان پڑا میرے کپڑوں پر. اللہ اکبر اللہ کیسے؟ اکبر. اس جگہ پہ ایسے. اور اس نے کہا, اس کے اوپر حاضر ہوا, اس نے کہا بچا اپنے آپ کو. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ نشان پڑا, صحیح. کچھ بھی نہیں ہوا, ایک ضرب لگی, کپڑے پورے کٹ گئے یہ والے سے. اس وقت مقصود بھائی, عبید, یہ لوگ سارے وہاں پہ موجود تھے میرے پاس. موجود. تو جب اس نے یہ کہا نا, اسی وقت میں نے اس کو پکڑ لیا. میں نے کہا دیکھ, تو اپنا وار کر چکا, کیا تو اپنا وار کر چکا, اب تو جا نہیں سکتا. پہلے تو مجھے پوری ہسٹری بتا کہ تو ہے کون. پھر جی نہ وہ رویا, نہ اس نے ڈرامے کیے, نہ اس نے کچھ کیا. اس نے کہا مجھے پتا ہے میرا آخری وقت ہے. اچھا, کیا مجھے پتا ہے میرا آخری وقت ہے. اب میں نہیں بچ سکتا. صحیح. کہہ رہا میرا نام بدوش ہے. بدوش ہے. صحیح. اور مجھے فلاں نے بھیجا ہے.
اور فلاں کا اس سے لین دین ہے. صحیح. اچھا لین دین بھی کیسا؟ اس کے شوہر کا اس سے تجارت کے معاملات میں، کہ کروڑوں کا قرض دار تھا اور وہ قرضہ نہیں دے پا رہا تھا، اس نے اس کو پر یہ مار دیا. اب وہ پورا گھر تباہ بربادی کے معاملے میں. اب بات یہ ہوئی، یہ لوگ سب موجود، میں نے کہا چلو اپنا سمیٹا اور اس کو ہیکل سلیمانی کی طرف لے کر گیا، وہاں سے لوٹا دیا گیا، واپسی کر دیا. واپس کر دیا گیا. پھر 3 دن اس کو میں نے اپنے پاس رکھا، اس کے بعد پھر اس کو جمع کرا دیا. جمع کہاں کرایا؟ حضرت عالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے روضے پر، سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس جیل میں اس کو بند کرا دیا. اور یہ اسی عرصہ تھا، 25 تاریخ کا وہ تھا، وہ پورا وقت تھا. سبحان اللہ. اور اس کے بعد جب اس عورت کو ہوش آیا، بالکل چاقو چوبان بیٹھی ہوئی تھی. اس نے ایک وار آپ پر کیا اور اس کے ہاں. بعد ہتھیار ڈال دیے. ہتھیار ڈال دیے، کیونکہ اس کے وار سے کوئی بچا ہی نہیں تھا. سبحان اللہ. سبحان جبھی تو اس اللہ. نے کہا تھا کہ اب میرا اب آخری وقت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب وہ کون فقیر تھا، کس نے بھیجا تھا، کیا معاملہ تھا، کیا نہیں تھا. اچھا جسے کہتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں سحر الجراح. سحر الجراح. ہاں، یعنی کہ وہ جادو جو کہ جو زخمی کر دے، جو کاٹ پیٹ کے رکھتے ہیں، جو زخمی کرنے والا ہو، جو زخمی کرنے والا ہو. مطلب جسم ہاں پر جو کٹ لگ جاتے ہیں، ہاں. زخم ہو جاتے ہیں، یہ جو آپ نے پورا واقعہ سنایا. اور اس کے بعد پھر میں نے اس کو کچھ کام دیا. میں نے جی. کہا اب یہ کام پراپر تم نے 3 مہینے کرنا ہے. صحیح. یعنی کہ وہ چیز ختم کر کے جی. اس کو 3 مہینے کے لیے کچھ کام دیا. میں نے کہا اب تمہیں پراپر یہ کرنا ہے، تاکہ جو بیماری کے بعد کی جو کمزوری ہوتی ہے نا، جو اس نے نقص چھوڑ دی تمہارے وجود کے اندر، تاکہ وہ بھی تمہارے اس سے نکل جائے، خون سے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان اللہ. وہ پھر مرید ہو کر گئے تھے مجھ سے پورا گھر. آج بھی ان کے گھر والے میرے پاس آتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مطلب یہ ہے کہ حضور خیر اس کو معلوم یہ تھا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں، اس کی نسبتیں بڑی ہیں، نسبتیں بڑی ہیں بے شک. کہ میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، بس میرا میرا ماہی. صلی صلی بے شک. اللہ علیہ اور محمد. دیکھو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے نا کہ جو شخص اپنی مرضی سے بیٹھتا ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ اپنے حال کا ذمہ دار خود ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور جس شخص کو بٹھایا جاتا ہے، پھر اس حال کا ذمہ دار وہی لوگ ہوتے ہیں جو بٹھاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو میں نے اپنے واقعے میں بتایا تھا نا کہ ہم تو ہر چیز میں کود جایا کرتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو بس تو تو حضور اچھا یہ کام جو میں نے کیا تھا، جی. یہ میں نے کیا تھا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات سے. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات سے. 2 آیات سے کیا تھا. تو اس حوالے سے کچھ تعلیم فرمائیں گے؟ سورہ بقرہ کے بارے میں تو یہ ہے کہ یہ اس امت کو وہ تحفہ ہے کہ جو معراج کی شب عطا ہوا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ تحفہ ہے، آخری 2 آیتیں حضور کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اس امت کے لیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اولیاء کاملین اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو اپنے ورد میں رکھتا ہے، کیا 2 آیت، آخری 2 آیتوں کو اپنے ورد میں رکھتا ہے، وہ شیاطین سے محفوظ کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شیاطین کے شر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، اللہ اکبر. جادو کے شر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج کل جو عمومی جو معاملات جو ہوتے ہیں نا، جی. وہ تعویذ گنڈوں پہ مشتمل ہوتے ہیں عموماً جو ہوتے ہیں. صحیح. آئی بس سمجھ میں؟ جی. وہ جادو نہیں جو یہ جادو تھے. مطلب یہ ایک خاص قسم کا جادو ہے. میں ایسے صرف میری زندگی میں 2 پیشنٹ آئے. 2 پیشنٹ آئے. آپ نے ٹوٹل ہزاروں مریض جو دیکھے ہاں، ہیں. اس کیفیات میں
اس قسم کے جادو میں صرف 2 پیشنٹ آئے، جبکہ میں ہزاروں پیشنٹ، لاکھوں پیشنٹ دیکھ چکا ہوں میں۔ سبحان اللہ، بالکل بلا شبہ۔ ایک یہ، اور دوسرا تمہیں یاد ہے کہ ایک لیڈیز کسی کے اوپر یہی جہاں تھا، جو ہم نے ویڈیو اپنے تاک ہیلنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم نے بتایا تھا، دکھایا تھا، باقاعدہ پریکٹیکلی ان کو دکھایا تھا کہ دیکھو ایسا ہوتا ہے یہ، اللہ اور ایسے اکبر، خون ٹپکتا تھا ہاتھوں سے، جسم سے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کا علاج کیا تھا۔ سبحان تو اللہ۔ سحر کے معاملے میں، شیاطین کے معاملے میں، اگر آپ چاہتے ہو آپ کو کمال حاصل ہو یا آپ محفوظ ہو، تو سورہ بقرہ کے آخری 2 آیتوں کو اپنے ورد میں رکھو۔ اب وہ لیکن جو آپ کے اندر گھس گیا، جی جو آپ کے خون میں شامل ہو گیا، جی، اب اس کے لیے تو آپ نے پورا اس کا علاج کرنا پڑے گا، کیونکہ پورا اندر سے صفائی ہوگی، صحیح، کیونکہ آپ کے سورہ بقرہ پڑھنے میں اور صاحب ریاضت کے پڑھنے میں صاحب اجازت کے پڑھنے میں فرق تو ہے نا، بلا شبہ۔ صاحب ریاضت ہو، صاحب اجازت ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جن کو ہاں، عطا کی گئی۔ یہ ضرور کمال ہوگا، یہ ضرور آپ کو فائدہ ہوگا سورہ بقرہ کے آخری 2 آیتوں سے، کہ آپ اس مرض کی شدت کو روک سکتے ہو، اس کی مرض کی شدت نہیں بڑھے گی۔ حضور عرض یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو آپ کے ساتھ چلنے والا ہے، جو آپ کا شاگرد ہے، آپ کے مرید ہیں، وہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چل رہے ہیں، آپ جو ذکر دیتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اب آج ان کو سورہ بقرہ کے حوالے سے کچھ تعلیم کریں گے، ایک سوال ہے۔ دوسرا سوال اسی سے متصل ہے کہ کیا ان کے پاس کبھی ایسا کیس آ جائے تو وہ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو وہ اپنے آپ کو تیار کریں، تیار کریں، تیار مضبوط ہو کریں جائیں۔ اپنے ہتھیار کو، جو آپ کے پاس بھرنا تلوار ہے، جو سورہ بقرہ کے آخری 2 آیت ہے، اگر اس کے ذریعے کرنا چاہتے ہو صحیح، تو سب سے پہلے اپنے ابتدائی وقت کے اندر اس کو اپنے ورد میں لے کر آؤ، صحیح ہے۔ اور 41 مرتبہ روزانہ 41 روز تک مکمل کر لو، پرہیز کے ساتھ، نارمل، نارملی، صحیح ہے، ٹھیک ٹھیک ہے۔ ہے۔ اور اگر انہوں نے کام کرنا ہے، روحانی معالج بننا ہے، پھر اسی کو 360 مرتبہ روزانہ پڑھو، 36 روز تک، صحیح، 360 360 ٹائمز، 36 مرتبہ، 360 مرتبہ 36 دن تک پڑھنا ہے۔ صحیح، سبحان اللہ، جب 36 دن آپ کے پورے ہو جائیں گے نا، صحیح۔ اب آپ اس کی زکوٰۃ دینے کے قابل ہو گئے ہو، ایلیجیبل ہو گئے ہو۔ اچھا، یہ انیشیل اسٹیج تھا، ابھی تیاری ہو رہی ہے۔ ہاں، جیسے اللہ نا اکبر، میڈیکل میں داخلہ لینے کے لیے پہلے ٹیسٹ دیتے ہیں، انٹری ٹیسٹ، انٹری ٹیسٹ دیتے ہیں، صحیح، یہ آپ کا انٹری ٹیسٹ ہے۔ صحیح، جب 36 دن ہو جائیں، پھر اس کی 1.25 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، اس میں پرہیز، احتیاط، ہر چیز لازم ہوتی ہے۔ پھر وہ طریقہ کار جو کرنا چاہے، جو میدان میں اترنا چاہے، پھر وہ آئے، پھر میں کرواتا ہوں اس کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لیکن عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، عام لوگوں کے لیے یہ کہ 41 مرتبہ پڑھیں، صحیح ہے، تاکہ وہ عام قسم کے جادو کے شر سے، شیاطین سے محفوظ رہیں، اپنے پیاروں کی حفاظت کر سکیں۔ ہاں، اب کوئی نئے گھر میں جاتا ہے بندہ، جی جی اب جیسے مثال کے طور پہ ایک بندہ پردیس میں گیا ہے، جی، اب پردیس میں اس گھر میں شفٹ ہوتا ہے جس گھر میں آلریڈی پہلے لوگ شفٹ تھے، خالی کر کے گئے۔ اب جو صحیح، لوگ خالی کر کے گئے، یقیناً ان کے اثرات تو موجود ہوں گے۔ صحیح، ٹھیک ہے، آپ ہوٹل میں جا کے ٹھہرتے ہو، ہوٹل کے اندر کتنے لوگ قیام کر کے جاتے ہیں، سبحان اللہ، اچھے برے لوگ ہوتے سبحان اللہ، ہیں۔ جی سب سے پہلے آپ جس جگہ پہ جاؤ نا، جس جگہ پہ آپ کا ٹھہرنے کا ارادہ ہو، جی، آپ سورہ بقرہ کے آخری 2 آیتیں 41 مرتبہ پانی دم کر کے پورے گھر میں چھڑک دو، آپ ان کے اثرات سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ اور گھر کے اندر اگر کوئی شریر یا کوئی شیطان جنات ہوا یا کوئی صحیح، بدرو ہوئی تو وہ اس کی برکت سے نکل جائے گی۔ سبحان اللہ، لیکن تعداد 41 ہے، 41 ٹائمز 41 ٹائمز ضروری ہے یہ۔ ضروری ہے، 41 ٹائمز۔ سبحان اللہ، حضور یہ سحر الجراح تو آپ نے ارشاد فرمایا زخم لگانے والا جادو۔ اچھا، یہ آپ کے وجود میں بھی کٹ لگتے ہیں؟ ایک سوال یہاں پر ہے، وہ جو کپڑوں پر کٹ لگتے ہیں وہ بھی جراح میں آئے گا یا وہ کسی عام میں آئے گا؟ وہ شعبدہ بازی میں کیا آئے گا وہ؟ نہیں،
ابتدا تو وہیں سے ہوتی ہے نا، اس کے وجود سے، اس کے استعمال کیے ہوئے کپڑے سے، کپڑے جو کٹ رہے ہوتے ہیں اور کپڑے جو عموماً کٹ رہے ہوتے ہیں، عموماً کپڑے کٹ رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ ہوں۔ اچھا مطلب یہ ہے کہ اس کا باقاعدہ ایک وجود ہے، کیونکہ بعض جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈٹرجنٹ کا اثر اور تیزابیت سے بھی یہ پھٹتا ہے، اور یہ ایسا ہے کہ جناب دیکھو، کٹ لگ جاتی۔ ڈیجیٹل کا اثر کپڑوں پہ ہوتا ہے، جی جسم پر نہیں ہوتا۔ جی اس ایسا ہی کی ہے۔ علامتوں میں کیا علامت ہوتی ہے کہ جب چاند گھٹتا ہے نا، جی کیا چاند گھٹتا ہے۔ اس وقت جسم کے اندر جو خارج کی شدت ہوتی ہے جی وہ وجود میں بڑھ جاتی ہے، چاند گھٹتا سے مراد یہ ہے کہ ایک تو 14 تاریخ کے بعد۔ 14ویں کے چاند کے بعد کے جو ہاں دن ہے ہاں، اس کے جسم کے اندر حرارت اور حدت بڑھنی شروع ہو جاتی ہے اس سحر میں، اس سحر میں، تو حضور اور جسم پہ کٹ لگنے لگتے ہیں۔ اچھا جو آپ یہ سحر الجراح ارشاد فرما رہے ہیں، کیا اس کا علاج صرف اسی طریقے سے ممکن ہے، یا دیگر جو آپ نے جیسے سورہ قریش ہے، چہل کاف ہے، سورہ یاسین ہے، ان چیزوں سے بھی علاج بالکل ہوتا ہے ممکن ہے، مختلف طریقوں سے؟ مختلف طریقوں سے بھی اس کا اتار ہوتا ہے، لیکن اس کا اس کی نوعیت ہوتی ہے، صحیح اس کہ کی شدت کی نوعیت ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے ابتدائی وقت کا، جی ضروری نہیں کہ ہر شخص کے اوپر بدوش والا ہی عمل ہوگا۔ اچھا صحیح۔ اب ایک جادو وہ کر رہا ہے کہ جس کی 90 برس کی عمر گزر گئی، اور اس شیطان کو پالتے ہوئے جس شیطان کو وہ مسلط کر رہا ہے۔ صحیح اب ایک شخص پہ سحر الجرا وہ کر رہا ہے کہ جو نیا شاگرد بنا، اس نے کئی کتاب میں پڑھا، اس نے اٹھا کے وہ پڑھ دیا، اس کے کرنے میں اس کے کرنے میں فرق ہوگا یا نہیں؟ فرق ہوگا، وہ مبتدی ہے وہ منتہی ہے۔ یہ بات ہے۔ صحیح۔ تو مطلب اس کے سٹیجز ہیں کہ اس سٹیج پر ہوگا تو اس طریقے سے، اور یہ جو ہے اور نا اس پہ نشان ایسے ہوں گے جیسے دانت کے نشان بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ کبھی ہاں اپنے ہاتھ کاٹو اور دیکھو کیسا نشان بنے گا۔ اچھا دانت ٹیتھ ہاں، میں داد جو ہوتا ہے نا وہ داد سا بن جاتا ہے، اچھا 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 اچھا، وہ دھدر کہتے ہیں، داد کہتے ہیں، وہ ہاں جو ہاں، راؤنڈ سا بن نہیں، آپ جاتا کے ہے، جو کاٹے کا جو ہوتا ہے وہ بھی اس وہ بھی داد راؤنڈ ہی ہو رہا ہوتا وہ ہے بھی وہ۔ راؤنڈ ہی ہو رہا ہوتا ہے، اسی لیے تو دانت کہتے ہیں اس کو۔ اچھا صحیح۔ تو وہ اور ہے، وہ تو بیماری اچھا، اس میں سکیبیز۔ ایک علامت اور ہے کہ اس میں نا کانٹے چبھتے ہیں اچھا صحیح جسم میں، کہ جیسے کوئی سوئی چبا رہا ہے۔ صحیح حضور، جو انفیکشن اس طرح کا ہوتا ہے اس کو بھی ہم اس جیسے کی چبھن الگ ہے۔ ہاں مطلب جو ہے نا میں عرض اس لیے ہاں کر رہا ہوں کہ مطلب اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جیسے اب وہ بندہ کوئی بیٹھا ہوگا نا، وہ آپ کی بات سن کر جس کو انفیکشن ہوگا، جس کو اسکن کے پرابلمز ہوں گی، اسکیبیز کا پرابلم ہوگا، اس کو جو ہے نا نفسیاتی طور پر چبھیں گے، وہ کہیں گے سحر الجراح شاید ہو رہا ہے، تو اس میں کیا کرے وہ بندہ؟ جلدی امراض بھی تو شیطانی مرض ہے۔ ہاں 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 ہاں، سبحان اللہ اب سبحان وہ اللہ۔ سوچے نہ سوچے، اچھا جس طریقے سے بواسیر ہو گیا، استحاضہ ہو گیا، صحیح، دوسرے امراض ہو گئے، یہ شیطانی امراض ہیں۔ شیطانی امراض ہیں۔ جلدی امراض بھی شیطانی امراضوں میں سے ہے۔ تو حضور یہاں پر ایک سوال بنتا ہے، آپ چونکہ ایک ڈاکٹر بھی ہیں، ایک طبیب بھی ہیں، اور روحانی معالج، مطلب جسم کے بارے میں بھی آپ مکمل جانتے ہیں، روح کے بارے میں بھی مکمل جانتے ہیں۔ اب ایک بندہ جو یہ شیطانی عمل ہے، وہ گیا ہے ڈاکٹر کے پاس، وہ اس نے اینٹی بائیوٹک لگایا ہے صحیح۔ یا اینٹی سیپٹک کوئی چیز دی ہے، جس سے اسکیبیز بھی اندرونی بھی بیکٹیریا ختم ہوا، اسکیبیز اوپر کے اس میں بھی ختم ہوئے، وہ شخص شفا یاب ہوا۔ وہ جو ڈاکٹر ہے وہ جو ہے نا انگریزی معاملات کو فالو کر رہا ہے، اس نے کچھ پڑھا نہیں، کچھ کیا نہیں، انجیکشن لگایا سارا کچھ، تو وہ شیطانی امراض کیسے ٹھیک ہوئے اس میں؟ دیکھو، نہیں، جلدی امراض اتنی آسانی سے ٹھیک نہیں ہوتے، وہ اسکن اسپیشلسٹ کیا کرتے ہیں نہیں وہ ہوتے۔ حضور میں وہ یہ کرتے ہیں جی جی کہ اینٹی بائیوٹک کے ذریعے صحیح ہے، وہ خون کے اندر حدت کو کم کرتے ہیں، صحیح آئی بات سمجھنے، بلڈ کی سرکولیشن کو کنٹرول کرتے ہیں، صحیح ہے، لیکن وہ چیز تو اپنے اندر موجود ہے نا۔ صحیح اب دوا سے ہمیں وقتی آرام آ گیا، صحیح لیکن ہم پورے مکمل صحت یاب نہیں ہوئے۔ اچھا، اس کی بھی شدت ہے۔ صحیح اب بواسیر ہے، جی ٹھیک ہے، اب بواسیر کو آپ کیا کہو گے کہ یہ جسمانی مرض ہے یا بظاہر شیطانی مرض ہے؟
بظاہر تو بازار میں لوگ آپریشن بھی کراتے ہیں، جی ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، ہاں لیکن جی، پھر مت سے ہو جاتے ہیں، پھر شروع ہو جاتا ہے. پھر کرواتے ہیں پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہاں، تو علاج تو نہ ہوا، یہ تو اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑی ہوئی. حضور خیر جو ہے نا وہ تھوڑا سا مجھے سمجھنے کا اگر جو ہے نا آپ ہاں. موقع ارشاد دیں گے اور کچھ ارشاد فرمائیں گے. میں اصل میں سمجھنا چاہ رہا ہوں جو ہے نا عاجزی کے ساتھ کہ ایک آدمی جیسے بخار ہے، کوئی بھی ڈاکٹر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو کبھی زندگی بھر میں بخار نہیں ہوگا. جس انوائرمنٹ میں وہ بیکٹیریا پنپ کر اس کے خون میں شامل ہو جاتا ہے وہی انوائرمنٹ دوبارہ کریٹ ہوگا تو وہ دوبارہ بیمار ہو جائے گا. تمہارا بیمار. نزلہ زکام جیسے عام مثال دیں کہ ٹھنڈ میں گرم سرد ہوا یا اس کا جگر بلغم زیادہ بنا رہا ہے تو اس کو بلغمی امراض ہو گئے ہیں. اب وہ آپ نے دوا دی، اس کو اینٹی انوائرمنٹ کریٹ کیا، یعنی اس کا عضلاتی مزاج آپ نے ایکٹیو کیا تو وہ صحیح ہونے جا رہا ہے. لیکن اگلے سال سردی آئی ہے وہ دوبارہ ہو گیا تو وہ تو موسمی اور یہ سارے معاملات ہوئے نا. تو یہ جو جلد کے معاملات ہیں میں سمجھنے کے لیے عرض کر رہا بالکل ہوں بالکل. کہ آپ نے دوا دی ہے، وہ چیز صحیح ہو گئی ہے، اب دوبارہ وہ کیا روحانی معاملات پر ہوئی ہے؟ ایک سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اب چونکہ وہ دوا سے پہلے ٹھیک ہوا ہے تو پڑھا نہیں تو وہ جادو کا اثر گیا کیسے؟ دیکھو، اس کو آسان کر دیجئے گا. ہمارے کھانے کے اندر اگر کوئی ناقص غذا آ جاتی ہے، صحیح جیسے کوئی خراب فروٹ تھا صحیح ہم نے کھا لیا، کوئی باسی چیز تھی ہم نے کھا لیا، ہم نے جب کھایا تو اس کا اثر ہمارے معدے پہ ہوا، صحیح ہے ٹھیک ہے، اور خون کے اندر انفیکشن بننے شروع ہو گیا، صحیح ٹھیک ہے. اب انفیکشن کی وجہ سے ہمارے اسکن پہ الرجک ہونی شروع ہو گئی، صحیح ہماری بیماری کی صورت بننی شروع ہو گئی، جو ہمارے ناقص خوراک کی وجہ سے ہمارے اندر یہ کیفیات پیدا ہوئیں. صحیح ایک کیفیت یہ ہے، جی سمجھ گئے؟ صحیح. یہ کسی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، اس کی کوئی خوراک کی وجہ ہے، خوراک کی وجہ ہے. غذائی وجہ. اب ہم نے اس کے لیے ڈاکٹر سے دوا لی، صحیح ہے ہم نے اس کو اپوزٹ کیا صحیح تو ہے وہ حدت کم ہونے لگی، صحیح ہمارا خون صاف ہونے لگا صحیح اور ہمارا جسم نارمل ہونے شروع ہو گیا. صحیح ابھی ہم نے کچھ نہیں پڑھا، جی ہم نے کچھ نہیں کرا، تو کیا یہ شیطانی مرض تھا؟ جی یہی سوال تھا. حضور نے تمہیں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کیوں پڑھنے کو کہا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بتاؤ مجھے. ہر شر سے محفوظ رہیں. اب آپ یہ پوچھو کسی سے کہ بھائی اب تم نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا پھر تمہارے اندر یہ مرض کیوں ہو گیا؟ جی اس میں قصور بسم اللہ کا تو نہیں ہے، بالکل وہ تو نہیں. حق ہے، تو پھر تمہارے اندر بیماری کیوں آ گئی؟ صحیح بس جواب دو نا آپ مجھے. جواب وہ تقدیر الہی کا غلبہ، غالب تو تقدیر الہی ہے. اسی طریقے سے جب ہم کوئی ناقص خوراک کھاتے ہیں، چاہے بسم اللہ پڑھ کے کھائیں چاہے بغیر بسم اللہ کے کھائیں، صحیح بسم اللہ کا کھایا ہوا اثر الگ ہوگا، بغیر بسم اللہ کا کھایا ہوا اثر الگ ہوگا. صحیح یہ کیفیاتیں ہو جائیں گی ہمارے وجود کے اندر، سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اب عملیات کی دنیا میں وہ مرض کہ جو خون سے پیدا ہوتے ہیں، جو مرض خون سے پیدا ہوتے ہیں. ہاں، صحیح ہے. اس میں سے 90% 90% شیطان کی ایڑ لگانے کی وجہ سے ہوتے ہیں. ہو سبحان اللہ سبحان اللہ. 90% امراض شیطان کی ایڑ سے ہیں. حدیث ہے. صحیح اور 10% وہ یہ جو آپ نے بغیر بسم اللہ کے کھائی یا پھر بسم اللہ پڑھ کے کوئی ناقص غذا آپ کی خوراک میں آ گئی. صحیح. جیسے حدیث میں وہ بھی ہے نا کہ معدہ حوض ہے، حوض ہے. صحت ڈالو گے تو صحت عروق اور کے ذریعے حضور کا فرمان ہے نا کہ شیطان تمہارے خون کے میں گردش کر رہا ہے. گردش کر رہا ہے. سحر کے معاملے میں، جی جادو کے معاملے میں جی سب سے آسان اور سب سے سہل جادو منتقل کرنا خون کے اندر ہے، کیونکہ وہیں سے تمام بیماریاں جنم لیتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اللہم زد فزد. وہ ماشاء وہیں اللہ. سے جنم لیتی ہیں ساری.
صحیح اب یہی اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے تو یہی ذرہ جو داخل ہوا اور یہ پھر پھیلتے 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 پورے وجود کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اور پھر اس کے اثرات جو ابتدائی وقت میں ظاہر ہوتے ہیں کہاں پر ہوں گے؟ کہاں ہوں گے؟ آپ کے جسم پہ ہی ہوں گے نا، جی وہ کسی نہ کسی صورت میں ہوں گے. تو بندہ ہاتھ دھو رہا ہے تو ہاتھ ہی دھوئے جا رہا ہے، اب بولو بھائی یہ تو شیزوفرینیا کی بیماری ہے، صحیح ہے. ڈاکٹر تو یہی کہے گا. جی 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 اب کوئی بندہ نہا رہا ہے تو نہائے جا رہا ہے. صحیح ہے. اب بندے کے دل میں یہ وہم پیدا ہو گیا کہ اس نے کسی چیز کو چھوا کہ یہ ناپاک ہو گیا، فوراً ہاتھ دھونے شروع کر دیا. کسی چیز کو نہیں چھوا. میرے ایک شاگرد تھے، ایک وہ تھے، ان کا ایک دوست تھا، اس کو میرے پاس لے کر آئے. اور بھائی پڑھا لکھا بندہ، بزنس مین بندہ، جی کیا وہ بزنس. کسی چیز کو چھوئے ہی نہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا چھوئے ہی نہیں. یہاں تک کہ اس نے اپنی جیب سے پرس، والیٹ، کھڑکیاں، گھڑیاں، انگوٹھیاں سب دھو ڈالی. سبحان اللہ. کیا ہے یہ؟ کون سی بیماری ہے؟ وہم کی توہمات. وہم کا علاج ہے کوئی؟ جب وہ میرے پاس آیا تو ہنسنے لگا، صحیح. کہہ رہا میں یہاں نہیں بیٹھوں گا. سینیٹائزر ضروری ہے. ہاں، اچھا. اور ہاتھ میں تسبیح، کبھی تسبیح دھو دے، تسبیح پڑھتا رہے، تسبیح دھوتا رہے، تسبیح پڑھتا رہے، تسبیح دھوتا رہے. تو یہ کیا، یہ سحر والا معاملہ ہے؟ شہر میں مبتلا ہو گیا تھا. تو اچھا، مطلب اس میں بھی ہم جب نفسیاتی دوا دے رہے اصل ہوتے ہیں میں وہ ہر عارضی. پیشنٹ کے ساتھ اس کی علامتیں مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتی ہیں. ہاں 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 ہاں، سبحان اللہ. مطلب انیشیل اسٹیج پر ہے، یہاں تھوڑا آسان ہے صاحب ہاں کہ انیشیل اسٹیج ہے تو وہ دوا سے کور ہو رہا ہے اور ہاں دب رہا ہے، بعد میں پھر ظاہر ہو رہا ہاں. ہے. اسی لیے ڈاکٹر کہتے ہیں ساری زندگی دوا کھاتے رہو. ابھی اب بتاؤ بلڈ پریشر کے تمہارے پاس کوئی کامیاب علاج ہے؟ سبحان شوگر اللہ. کا تمہارے پاس کوئی کامیاب علاج ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ. تمہاری بات نہیں کر رہا، میڈیکل کی بات کر رہا ہوں. اچھا اچھا، جی جی. ہے؟ میڈیکل میں تو منع کرتے ہیں، جبکہ وہ ہمارا ٹاپک وہ کہیں اور چلا جائے گا. آئی حضور بس سمجھ میں تو نہیں، اصل میں سحر جو جراحت ہے نا، اس کو تھوڑا سا بڑا اچھا کر کے میں نے سمجھا، اور آپ نے کیا سہل انداز میں سمجھایا. اللہ پاک، اسی لیے میں بیچ میں دعا کر رہا تھا، اللہم زد فزد، کہ ماشاءاللہ کتنا آسان کر کے بتایا. ایک سوال یہاں پر اور ہے، بس اس کے بعد میں سوال نہیں کرتا، آگے بالکل چلوں گا بالکل بالکل انشاءاللہ. ارے کہ 11:30. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سبحان حضور، محفل کا پتہ ہی نہیں، آپ تو علم کے جو موتی بکھیر رہے ہیں وہ چن چن کے جناب. اللہ اللہ. اللہ پاک آپ کو برکتیں دے. حضور یہ جو ایلوپیتھی والے ہیں، یہ بیکٹیریا کا ذکر کرتے ہیں، ان کی ٹوٹل پیتھی بیکٹیریا پر ہے کہ جناب اس میں اینٹی بایوٹک، یہ اس پر جو ہے نا وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اکثر، اور پاکستان میں تو اکثر یہی ہے. تو وہ یہ جو بیکٹیریا ہے، کیا یہ بھی کوئی مطلب روحانی امراض کی طرف ہی ہے، جیسا آپ نے خون کے 90% کہہ کے بات ہی ختم کر دی تھی. دیکھو ایک بات یاد رکھنا، اب مثال کے طور پہ تمہارے سر میں شدید درد ہوگا، جی ٹھیک ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ اس میں سے کوئی سی بھی ٹیبلٹ اٹھاؤ اور کھا لو. کوئی سی بھی ٹیبلٹ اٹھاؤ کھا لو. اچھا. تو بولو ڈاکٹر صاحب نے یہ بتائیں سر کے درد کی کون سی ہے؟ سبحان اللہ. کیا سر کے درد کی کون سی ہے؟ ڈاکٹر نے بولا اچھا چلو یہ لو، یہ سر کے درد کی. اس نے تمہیں سر کے درد کی ٹیبلٹ دے دی، تم نے کھائی، اندر گئی. اب اس ٹیبلٹ کو کیا معلوم کہ اس نے اثر تمہارے سر کے درد کو علاج کرنا ہے، پیر کے درد میں نہیں جائے گی، وہ کہاں جائے گی وہ اس کا اثر؟ جہاں جہاں درد ہوگا وہ درد کے پیغام کو اسپائنل کارڈ سے کاٹ دے گا کہ درد. یہ تو ہو گیا پین کلر کا حساب کتاب، سبحان اللہ. صحیح ہے. صحیح. اب آ جاتے ہیں گردے پہ انفیکشن ہے. صحیح ہے. اب ٹیبلٹ کھایا، ٹیبلٹ کو کیا معلوم کہ اس نے گردے پہ جانا ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ارشاد فرمائیں. اگر کسی کو ہارٹ کی پرابلم ہے، ٹیبلٹ کو کیا معلوم کہ اس نے ہارٹ ہی پہ اثر کرنا ہے؟ جی، یہ ایک عام آدمی کا سوال ضرور بنتا ہے. تو اسی لیے
ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، اتبا فرماتے ہیں کہ ہم جو کچھ کھاتے ہیں نا وہ ہمارے معدے میں جاتا ہے، صحیح ہے، اس کے بعد پھر آگے ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے۔ صحیح ہے، ہمارا جو جگر ہے نا جی، اس کو کہتے ہیں سیکنڈ برین۔ سیکنڈ برین، سبحان اللہ، کیا ہے؟ سیکنڈ برین، یعنی کہ دوسرا دماغ۔ صحیح ہے، پہلا دماغ آپ کا اوپر کی جانب، صحیح ہے، سیکنڈ برین آپ کا جگر۔ اب یہ جگر فیصلہ کرتا ہے کیا جگر فیصلہ کرتا ہے، کہ اس کو کہاں پہ لے کے جانا ہے۔ سبحان اللہ، اب جگر نے فیصلہ کس کے تھرو کرنا ہے؟ یہ چیز جگر کا کام کیا ہے؟ خون بنانا، عام مسئلہ وہیں سے شروع ہو گیا، صحیح ہے، خون کو صاف کرنا، صحیح ہے، خون میں تحریک پیدا کرنا، صحیح ہے، خون کی تحریکوں کو مینٹین رکھنا، توازن کے ساتھ رکھنا۔ صحیح ہے، سودا صفرا بلغم یہ چیزیں بنانا، تو یہ سارا جو ہے نا وہ ہمارا سیکنڈ برین طے کرتا ہے کہ دوا کے اثرات کو کہاں جانا ہے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی چیز آپ کے معدے میں گئی، آپ کے جگر، آپ کے سیکنڈ برین نے اس کو ریڈ کیا، اس کو پڑھا، اس کو دیکھا کہ نہیں نہیں یہ تو باڈی کے لیے بڑی خطرناک ہے، اس کو پھینکو باہر۔ کیا؟ پھینکو باہر، اس کو اندر نہیں جانے دینا۔ اس نے کیا کرا؟ الٹی کر کے نکال دیا مریض نے، اچھا، موشن لگ گیا اس نے، موشن کے ذریعے نکال دیا اس کو۔ او ہو، سبحان اللہ، سیکنڈ برین طے کر رہا ہے کہ تمہارے جسم کے لیے کیا فائدہ مند ہے اور کیا فائدہ مند نہیں ہے۔ سیکنڈ برین ایسا ہمارا اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے ایک نعمت ہے کہ اس کے اندر تمام اشکال موجود ہیں۔ اس روئے زمین پہ جو کچھ ہے اس نے دیکھا ہوا ہے اس کو، سبحان اس اللہ، لیے یہ پہچان کرتی ہے، شناخت کرتی ہے اور اس کا درجہ بندی کر کے اس کو مختلف جگہوں پہ روانہ کر دیتی ہے۔ اور جو مضر ہوتا ہے، آپ دیکھو نا کوئی غلط چیز کھا لے تو فوراً الٹی کیوں ہوتی ہے آپ کو؟ اندر کا سسٹم اسے قبول نہیں کرتا اور باہر پھینک دیتا ہے۔ صحیح ہے، اور اگر جس نے ڈائجسٹ تھوڑا بہت کر لیا وہ پھر آنتوں کے ذریعے ہوتا ہوا باہر نکل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، مطلب اس کو جسم جگہ نہیں دیتا۔ جسم جگہ نہیں حضور دیتا۔ سبحان اللہ، آپ نے آج روحانیت کا کیا کمال ارشاد فرمایا ہے اور میڈیکل کا کیا بہترین امتزاج پیش کیا آپ نے۔ اب ہمارے نبی رضا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب انہی کی برکت اور انہی کا فیض ہے آپ کا جو یہ جاری فیض و ہے ساری اور ہے۔ آپ ان کے فیض کا مظہر ہیں، بلا شبہ آپ یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ سب انہی کے در کا اور آپ کا جو وصال ہوا تھا ہے۔ جی، وہ 24 ربیع الاول کو ہوا تھا۔ 24، اچھا، اسی لیے آپ 24 کی نیاز رکھتے ہیں۔ آپ کا وصال 24 ربیع الاول 1329 ہجری بمطابق 1910 عیسوی میں ہوا تھا۔ اچھا بروز آپ کا جو قبرستان، آپ کا جو مزار ہے وہ صدر بازار لکھنؤ میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صدر بازار، لکھنؤ میں 1910 میں آپ کا وصال ہوا تھا، 24 ربیع الاول کو۔ 1910، سبحان اللہ، ہاں، سبحان یعنی کہ جو ہجری تھی 1329 ہجری، اگر اس کی کیلکولیشن کرتے ہیں، ٹائم کرتے ہیں تو یہ تقریباً 43 ایئرس بنتے ہیں۔ 43 سال، 40 سال سے تین اوپر، تین اوپر۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، تو سبحان یہ اللہ۔ ہمارے نبی رضا شاہ صاحب کا فیض ہے۔ اور آپ ہی کا فیضان ہے جو آپ ماشاء اللہ حضور، مطلب آپ کو، خیر وہی بات ہے کہ تعریف تو تمام تعریفیں اللہ کی بے ہیں، شک اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو وہ عطا فرمایا کہ ان کے جو غلام ہوئے پھر وہ زمانے کے امام ہوئے۔ امام ہوئے۔ نبی رضا شاہ صاحب کی جب محفل ہوتی ہے نا جی، تو شروع میں گھر سے بنوا کے لے کے جایا کرتا تھا سبحان اللہ، سبحان لوگوں کے اللہ، لیے۔ حلوہ گھر سے بنواتا تھا، کچھ نمکین گھر سے بنواتے تھا۔ تو آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے، اور الحمدللہ آج ہمارے روحانی سینٹر پہ نبی رضا شاہ صاحب کا اہتمام ہوتا ہے تو اس میں کم سے کم 4 سے 5 دیگیں بنتی ہیں، اللہ اکبر، ہر اللہ مہینے اکبر، بنتی ہیں ہمارے یہاں الحمدللہ۔ سبحان اللہ، یہ فیضان آج بھی چل یہ رہا ہے۔ فیضان آج بھی جاری ہے اور آپ کا۔ اگر کوئی آپ کی اس محفل میں شامل ہونا چاہتا ہے، وہ جیسے رمضان المبارک میں تو 24واں روزہ آپ وہیں افطار ہوگا، سبحان اللہ، تو وہ جو آپ کا مطب ہے وہیں پر وہیں ہر پر ہی ہوتا ہے ہمیشہ۔ ہر چاند کی 24 24 تاریخ تاریخ وہیں ہوتی ہے محفل۔ دن 24 کا ہوتا ہے، نہیں رات نہیں، تاریخ 24 گزر جاتی ہے، مغرب کے بعد 25ویں شب لگتی ہے تو وہ 24 ہم اس میں کرتے ہیں، دن 24 کا ہوتا ہے، دن 24 کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، تو اس اور دن آپ کی یہ محفل ہاں، ٹائم ہمارا ہوتا ہے عشاء کے بعد 8 بجے کے وقت۔
سردیوں میں تو جلدی عشاء ہو جاتی ہے، صحیح ہے، گرمیوں میں دیر سے ہوتی ہے، صحیح تو ہے، ہم 8 ساڑھے 8 بجے کے بعد شروع کرتے ہیں ہمیشہ، اور 1 گھنٹے تک ہمارا ذکر و اذکار کا سلسلہ ہوتا ہے، تربیت کا سلسلہ ہوتا ہے، اس سبحان کے اللہ، بعد پھر دعا ہوتی ہے، پھر شجرہ پڑھا جاتا ہے، سبحان اور اللہ، شجرے میں یہی بزرگ ہیں سارے سبحان بڑی اللہ، ترتیبات، اور پھر سبحان اس کے اللہ، بعد پھر لنگر ہوتا ہے، اور پھر لنگر میں لوگ شامل ہوتے ہیں سب۔ سبحان اللہ، لنگر عام، سبحان اللہ۔ حضور خیر یہ چونکہ وقت بہت ہی تیزی سے گزر بھی رہا ہے، اور دل تو ایسا کرتا ہے کہ سنتے چلے جائیں اور سنتے چلے جائیں، اور وقت تھم جاتا ہے ایسا لگتا ہے، لیکن گھڑیوں کی تو ٹک ٹک جاری ہے۔ خیر حضور، وہ جو آپ کا بھی میں ارشاد فرما رہا عرض کر رہا تھا، اور آپ نے ارشاد فرمایا، میں تو عرض ہی کروں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ یہ جو روحانی سلسلہ ہے آپ کا، آپ یہ دوا کے اعتبار سے تو آپ ایک تو مطب پر تشریف رکھتے ہیں الحمدللہ، علاج کے لیے، الحمدللہ۔ مطلب یہ جو اگر کسی کو اس طرح سے جادو کے معاملات ہیں، جنات کے ہیں، روحانی معاملات ہیں، جسمانی معاملات ہیں، ایک تو مطب پر آپ بیٹھتے ہیں 2 سے 4 جی، روزانہ۔ اچھا، اس کے علاوہ اور جو ہے وہ جس نے آپ سے روحانی علاج آن لائن، جیسے کوئی ڈھاکہ میں اس وقت موجود ہے تو آپ سے رابطہ کرے تو وہ اسی نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے، 0311 110 20 21 0311۔ یہ تو رابطہ کرنے کا ایک آسان ذریعہ ہے۔ اب تو دیکھیں وقت سمٹ گیا، جگہ بھی سمٹ میں گئی۔ ذکر اس لیے حضور معذرت آپ کی بار بار میں گستاخی کر رہا ہوں، وہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں جو ہے نا وہ جو ابتدا والے ہیں نا، چونکہ جو پہلی دفعہ آپ کو دیکھ رہا ہے چلتے ہوئے، آپ سے ملاقات ہو گئی ہے اس کی یوٹیوب کی دنیا میں، وہ کہاں ڈھونڈے آپ کو، صحیح بات تو ہے، وہ اس کو ایک نیا سلسلہ بھی پتہ چلے، میں اس لیے یہ ذکر کر رہا ہوتا بالکل ہوں کہ بالکل یہ بالکل نمبر بالکل۔ جو 031111022021 اس پر رابطہ کر کے وہ آپ سے ہر طرح کے علاج کا ذکر کر سکتا ہے، استخارہ کروا سکتا ہے، اور آپ سے اپائنٹمنٹ لے کر جو ہے وہ آپ سے ہماری بات۔ ویب سائٹ ہے نا www.drabdulwajidshadili.com، سبحان اللہ، اس سبحان پہ اس اللہ، کو اس کے مرضی کا سب کچھ مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ حضور۔ خیر، اور جو ہے نا وہ ایک سلسلہ آپ کا اور ہے، کیا؟ آپ بتا رہے تھے پچھلے دنوں کہ آپ کچھ جو ہے وہ کار خیر کا سلسلہ بھی ہاں ہاں کرتے ہاں، ہیں۔ الحمدللہ، وہ تو خیر ہر سال الحمدللہ ہم کرتے ہیں، اور اس میں ہمارے ساتھ چلنے والے جو لوگ ہیں وہ اس میں حصہ لیتے ہیں، کہ جس میں راشن کی تقسیم ہو گیا، جی، افطار کا اہتمام ہو گیا، سبحان اللہ، آئی بس سمجھ میں، جی، اور پھر اس میں اہل سعادات کے لیے تحفہ ہو گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ تو ہمارے ساتھ لوگ کرتے ہیں۔ تو وہ جو آپ کے ساتھ اس حوالے سے شامل ہونا چاہے، کیونکہ وہ لوگوں کو ضرورت دیکھیے ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ یہ تو الحمدللہ، اور یہ تو وہ مہینہ چل رہا ہے، وہ دن چل رہا ہے کہ جن میں لوگ اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جی، زکوٰۃ دیتے ہیں، صحیح، صدقہ کرتے ہیں، صحیح ہے، کہ جس میں صدقہ کرنے سے مطلب یہ ہوا کہ جہاں جس دنوں میں کہ نفل کا ثواب، فرضوں، سبحان اور جو اللہ، فرضوں کا ثواب وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور بالکل ایسا ہے، لیکن بعض اوقات یہ سمجھا یہ جاتا ہے، میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کوئی چونکہ صدقہ، زکوٰۃ اور یہ سارا کچھ لوگوں نے نکال لیں گے، تو جو آپ کی اس حوالے سے خدمت کرنا چاہتا ہے کہ آپ کا مال لے کر غریبوں تک پہنچانا چاہتا ہے، جو اس میں آپ کی لالچ کیا ہے، میں یہاں پر لوں کہ مطلب کام کیا ہے، کہ جناب آپ لوگوں سے لے رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، ایک صدقہ جو ہوتا ہے وہ ان سے آپ کے ہاتھ سے جا کر لوگوں تک پہنچ رہا ہے، صدقہ 100 ہاتھوں سے گزرے سب کو ثواب ہے۔ سب کو ثواب ہے، اور آپ جو جس طرح سے اپنے مال، میں آپ کو جانتا ہوں ماشاءاللہ، اللہ پاک برکت مزید عطا فرمائے، کہ میں کئی ایسے ہیں کہ جو اہل سعادات ہیں، چونکہ میں سید ہو کر سید لوگوں سے رابطے میں ہوتا ہوں، اگر کسی سید کی آپ کو عرض کرتا ہوں کہ حضور یہ بڑا پریشان ہے، تو آپ ماشاءاللہ بالکل اپنے ذاتی مال سے بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو لوگ آپ کے ساتھ آتے ہیں تو وہ ایک ہی معاملہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے ان کا مال جا رہا ہے، 2 برکتیں، کہ ایک تو آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کے لیے بھی آخرت میں بن گیا، اور شاہ صاحب اور دوسری ان بڑی کا، بات یہ کہ اگر کوئی شخص اپنی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ اپنے ہاتھ سے غریبوں میں مدد کریں، تو اس سبحان کا اللہ، مطلب یہ ہوا کہ ایک بڑی ذمہ داری آپ کے منتظر ہے، آپ کی ذمہ داری، سبحان اللہ، کسی کی امانت ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ یہاں رب کا اور آپ کا اور اس بندے کا معاملہ ہے، سبحان اللہ، آپ اس کو کس جگہ خرچ کرتے ہو یہ آپ کی ذمہ داری ہے،
لیکن حضور جو آپ کے ہاتھ سے ہو کر جا رہا ہے تو آپ کو بھی برابر ثواب ہے. برابر ثواب ہے. سبحان اللہ. اور جو ہے نا وہ جتنے ہاتھ اس میں لگتے جائیں گے اور سب کو جتنے برابر. ہاتھ لگتے جائیں گے نا ان ہاتھوں میں ان میں اللہ برکت دے گا اور ان کے اوپر سے وہ وبائیں ختم ہوں گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بلائیں اٹھا لی جاتی ہیں. صدقہ موت تک کو ٹال دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. آپ نے فرمایا کہ اپنے مریضوں کا اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو صدقے سے کہ کیا صدقہ کرو. بلاؤں کو ٹالتا صدقہ ہے. بلاؤں کو ٹال تو دیتا ہے. شر کی تمام اب جو لوگ طاقتیں جو بھی ہمارے ساتھ کار خیر میں شامل ہوتے ہیں وہ اس بات کو نوٹ کر لیں کہ اگر وہ زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہمیں اس چیز کو مینشن کریں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں تاکہ اس کو اسی جگہ پہ استعمال کیا جائے. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ مسجد کے پیسے ہیں تو وہ اسی جگہ پہ استعمال کی جائے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے یہ صدقہ ہے اس کو اسی جگہ استعمال کیا جائے. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ اہل سعادات کے لیے کہ ڈاکٹر صاحب آپ اپنے ہاتھ سے سعادات گھرانوں میں اس کو تقسیم کریں تو پھر یہ انہی لوگوں میں جائے گا. اور جو لوگ رقم دے دیں اور پھر مینشن نہ کریں بتائیں نہ تو پھر اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں. آپ کی اسکرین پر نمبر موجود ہے. آپ اس نمبر پہ رابطہ کریں اور اس نمبر پہ رابطہ کرنے کے بعد آپ اسکرین شاٹ لازمی بھیجیں اور یہ بھی مینشن کریں کہ آپ نے اس رقم کو اس کام کے لیے استعمال کرنا ہے. سبحان اللہ. اور کلی اختیارات کھلی دیتے. اختیارات کے ساتھ. سبحان اللہ. حضور جو ہے وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. اب جو ہے وہ چونکہ بزرگ کی مہک کی خوشبوئیں سبحان اللہ اور نبی رضا شاہ صاحب کا جو ذکر ہے وہ ایسا ہے کہ اگر پورا رمضان ان کی ہی باتیں رہتی سبحان اللہ ایسی برکتیں کہ اللہ اکبر. خیر انہی کے شہر غزنی سے جو آج کا درود پاک جو تعلیم درود کرنے ہاں والا معاملہ ہے تو وہ درود پاک تو بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ نبی رضا شاہ صاحب کا کوئی فیض چاہتا ہے تو وہ اس پر ریاضت کر لے. بے شک بے شک سبحان اس میں اللہ. کوئی شک نہیں سبحان کیونکہ اس کا اللہ. درود کا نام ہی کیا ہے درود غزنوی. درود غزنوی. اور یہ وہ درود ہے جو حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کثرت سے پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور یہ فتوحات کے لیے بہت یہ بہتر. فتوحات کے لیے کامیابی کے لیے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے سروں پہ ذمہ داری ہیں اللہ اکبر. اللہ اکبر. ان لوگوں کے لیے بڑا سبحان بہترین اللہ. ذکر تو ہے. یہ درود پاک آپ کی اسکرین پر چل رہا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد مختلف الملوانی وتعاقب الاسرانی وتکرر الجدیدانی واستقل الفرقدانی وبلغ روحہ ارواح اہل بیتہ من التحیۃ والسلام وبارک وسلم علیہ کثیرا. آمین. تو سبحان اس کو اللہ. 11 مرتبہ اپنے ویٹ میں رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. سبحان اللہ. تو وہ حضور خیر وقت واقعی بہت تیزی سے ہو گیا تو ابھی اجازت کی طرف چلوں لیکن اس سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ ذکر میں لازمی شرکت کیجئے. اور ان دعاؤں کے ساتھ آج میں اجازت چاہوں گا کہ یہ سفر سلامت رہے یہ ہم سفر سلامت کل رہے. کی ہماری ٹرانسمیشن کے اندر نیٹ ورک کچھ ایشو ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. صحیح ہے. تو وہ دوبارہ اپلوڈ کر دی اسی چینل پہ کر دی. اچھا جن لوگوں کو کل والی محفل کی ویڈیو نہیں ملی تو وہ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں وہ اس کے اندر موجود ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ سخی آستانہ سلامت رہے مرشدی کا گھرانہ سلامت رہے اور یہ سیکھنا اور سکھانا سلامت رہے. انہی دعاؤں کے ساتھ اور امید کے ساتھ کہ کل انشاءاللہ عز و جل زندگی نے وفا کی تو دوبارہ ضرور ملیں گے. آخر میں محبت کا پیغام اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى یا الہی یا الہی
ليس الغادي إلا هو أنت الباقي أنت الحق ليس الباقي إلا قلبي يهواك يا رحمن ذكرك روح وريحان يا سلام عليك يا رسول سلام عليك يا رحمة للعالمين نور الهدى بدر الدجى يا مصطفى يا مصطفى يا غوث يا غوث مدد يا جيلاني يا باز الله يا سلطاني أدركنا في كل الحالات أدركنا في كل الحالات يا غوث مدد يا
یا شاذلی یا ابا الحسن سر الیقین فی کل زمن یا منبع الفضل والمنن یا امامنا یا امامنا فی کل زمن یا عارف الحق یا عارف الحق یا عارف الحق یا طارق شاہ یا طارق شاہ فی وجہہ نور الہدی فی قلبہ سر التقی یا عارف الحق یا طارق شاہ شیخ کریم شیخ کریم عبد الواجد نور الطریق عبد الواجد للحق دوما شاهد سر الإمام
قد ينجلي يا عبد الواجد يا عبد الواجد يا عبد الواجد مرشدي